آپ سے ہول سیل میں پروڈکٹ پرچیز کرے گا, جو سیلر ہے وہ بھی آپ سے ہول سیل میں. کسی کو کہیں بھی سمجھ نہیں ساتھ ساتھ بس بڑی آسان طریقے سے میں سمجھاؤں گا, کسی کو جانی سمجھ نہیں ساتھ ساتھ چلے گی. کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ یار علی بابا ہے کیا, تو سب سے پہلی چیز اپنے مائنڈ میں ڈالے, علی بابا دنیا کا سب سے بڑا بزنس ٹو بزنس کا ہول سیل کا بلک کا پلیٹ فارم ہے. جس بندے نے ہول سیل میں بلک میں کچھ پروڈکٹ سیل کرنا ہو یا ایکسپورٹ کرنا ہو انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اس کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دنیا کے 200+ کنٹریز کے اندر ہے, اور اس کے علاوہ علی بابا کے اوپر روزانہ 4 لاکھ سے زائد انکوائریز آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک سوال جو کہ ہر کسی کے ذہن میں ہوگا کہ یار پاکستان کے اندر سے کون سے پروڈکٹ ہیں جو کہ علی بابا کے اوپر ایکسپورٹ کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہیں گے جی میں الیکٹرانک آئٹم ایکسپورٹ کرنا چاہوں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن علی بابا اس میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ جو کنٹری جس چیز کے اندر ایکسپرٹ ہوتا ہے اسپیشلائز, جیسے پاکستان کس چیز کے اندر ہے, ٹیکسٹائل کے اندر, پاکستان کی چیز کے اندر ہے, گارمنٹس کے اندر ہے, یا یہ انسٹرومنٹس ہے, یا سرجیکل ہے, یا یہ اس طرح جن چیزوں میں پاکستان اچھا ہوگا علی بابا کے اوپر بھی انہی چیزوں کے اندر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی روکے گا, لیکن جو بائر ہوگا, اب بائر کی سائیکی یہ ہوگی کہ وہ آئے گا اور وہ آپ کے وہ پوری ڈیسائڈ, کسی بندے نے سرجیکل کا پروڈکٹ پرچیز کرنا ہو یا لیدر پرچیز کرنا ہو تو سب سے پہلے ذہن میں اس پہ سیال بورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے, کٹلری پرچیز کرنا ہو تو وزیر آباد آتا ہے, ٹیکسٹائل کرنا ہو تو لاہور یا فیصلہ آباد آتا ہے. تو علی بابا کا سینیریو بھی کچھ اس طرح سے. علی بابا کے اوپر جو بائر آئے گا وہ آپ سے ہول سیل میں, کیونکہ اس نے بلک میں پرچیز کرنا ہوگا, تو وہ پوری ریسرچ کے ساتھ آئے گا کہ کون سا کنٹری کس چیز کے اندر اسپیشلائزڈ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا. ہول سیل کا بلک کا پلیٹ فارم ہے دنیا کا سب سے بڑا بزنس ٹو بزنس کا. جو بائر ہوگا وہ بھی بزنس مین ہوگا, وہ ہول سیل میں آپ سے پرچیز کرے گا. جو سیلر ہوگا وہ بھی بزنس مین ہوگا, وہ بھی آپ سے ہول سیل میں, جو فیکٹری آنر ہوگا یا ٹریڈر ہوگا وہ بھی آپ سے ہول سیل میں پروڈکٹ پرچیز کرے گا. کانسیپٹ سمجھ آ گیا سمپل. کسی کو کوئی یہ بالکل ایزی سی طریقہ ہے, پھر آگے ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ علی بابا کا کانسیپٹ ہے. اب علی بابا کے اوپر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یار پاکستان کے اندر سے آپ کون سے پروڈکٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار میرے پروڈکٹ کی علی بابا کے اوپر ڈیمانڈ کتنی ہے. کوئی آپ کو کوئی فارمولا نہیں لگانا, کوئی آپ کو ٹول کچھ نہیں یوز کرنا. ایک علی بابا کی ایک ویب سائٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے sourcing.alibaba.com. ٹھیک ہے جی, اب اس ویب سائٹ کا اس کا کانسیپٹ سمجھ لیں. یہ ویب سائٹ ہے اس کا. اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ, فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ٹی شرٹ بیچتے ہیں, اور آپ نے دیکھنا ہو کہ یار اس مارکیٹ کے اندر اس ٹائم ٹی شرٹ کے کتنے بائر موجود ہیں. یا آپ شوز بیچتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ یار میں نے شوز کے بائر دیکھنے کے کتنے شوز ہیں, تو آپ اس مارکیٹ میں جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یار مجھے کیونکہ شوز کے بائر چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار میرے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے. تو آج کے دن میں علی بابا کے اوپر 17,000 بائر موجود ہیں جو کہ شوز خریدنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ کی کتنی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی بندہ جو ایکسپورٹ کرو, آپ ایکسپورٹ کریں سر. آپ السلام علیکم سر, آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں جی, کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں سر؟ وائپرز ہیں اور ڈورز. سوری, وائپرز اور ڈورز. ڈورز یہ پلاسٹک کے یا یہ کون سی؟ فائبر اور پی وی سی. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ سالٹ بھی ہے. سالٹ لیمپ کیا؟ سالٹ لیمپ نہیں, جو ٹیبل سالٹ, گریٹنگ سالٹ ہے جو دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آج کے دن میں اگر آپ صرف سالٹ بھیج رہے ہیں سر, تو سالٹ کے تقریباً 1,000 بائر موجود ہے علی بابا کے اوپر آج کے دن میں. ٹھیک ہے, اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی پروڈکٹ کی اپنی ڈیمانڈ دیکھنی ہے, تو آپ اس ویب سائٹ میں ہیں, یہاں پہ آ کے آپ اپنے پروڈکٹ لکھیں کہ یار اس پروڈکٹ کے کتنے بائر موجود ہیں. آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یار اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا. علی بابا بزنس ٹو بزنس کا ہول سیل کا بلک کا پلیٹ فارم ہے. کوئی بھی بندہ جو کہ ہول سیل میں بلک میں پروڈکٹ سیل کرنا چاہے گا, اس کے لیے جو آپ کا بائر ہوگا وہ بھی آپ سے بلک میں ہول سیل میں پروڈکٹ پرچیز کرے گا. کانسیپٹ سمجھ آ گیا. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ کے پروڈکٹ کی علی بابا کے اوپر ڈیمانڈ کتنی ہے, تو آپ علی بابا کی ویب سائٹ پہ جائیں, sourcing.alibaba.com کھولیں, وہاں پہ جا کے آپ اپنے پروڈکٹ کا نام لکھیں, اور آپ کو علی بابا بتا دے گا کہ بھائی جان آپ کے پروڈکٹ کے کتنے سیلرز بائر موجود ہیں آج کے دن میں اس پروڈکٹ کے اوپر. آپ فیصلہ کر دیں گے جی مجھے چاہیے امریکہ سے یا کوئی بھی کنٹری سے, آپ یہاں پہ جا کے یورپ سے چاہیے آپ کو, تو آپ یہاں پہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے فرانس کی بائر چاہیے, مجھے UK کی چاہیے, مجھے نیدرلینڈ سے چاہیے.
تو وہ آپ کو نکال کے دے دے گا. کانسیپٹ سمجھ آ گیا. اب پاکستان کے اندر سے کون کون سی چیزیں جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں علی بابا کے اوپر, ٹھیک ہے جی. اب آپ کو کچھ بھی پروڈکٹ, جیسے اس کا کمپیریزن اس طرح سے کہ آپ امیزون کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی پڑتی ہے. علی بابا کے اوپر پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پاکستان کے اندر سے کیا چیزیں ہیں جو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں علی بابا کے اوپر, کر آپ کچھ بھی ایکسپورٹ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں پہلے بتا رہا تھا کہ ہر کنٹری ہر چیز کے اندر ایک اسپیشلٹی رکھتے ہیں. پاکستان الیکٹرانک پروڈکٹ کے اندر اسپیشل رکھتا ہے. کوئی بھی بندہ, ہم میں سے جتنے لوگ ہیں, کسی نے الیکٹرانک پروڈکٹ خود سے پرچیز کرنا ہوگا, وہ چائنا سے امپورٹ کرے گا, وہ جاپان سے کرے گا, وہ جرمنی سے کرے گا. ایگزیکٹلی علی بابا کے اوپر بھی وہی ہوتا ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر سے ٹیکسٹائل کے مینوفیکچر ہیں, ٹیکسٹائل یا گارمنٹس کے, فار ایگزامپل یہ ٹی شرٹ ہوگی, ہوزری ہو گیا, گارمنٹس ہو گیا, ان طرح کا کوئی بھی پروڈکٹ ہے, آپ علی بابا کے اوپر بہت اچھے لیول پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے اندر سے اگر آپ سرجیکل یا بیوٹی انسٹرومنٹس کا کام کرتے ہیں تو آپ بہت اچھے لیول پہ علی بابا کے اوپر کام کرتے ہیں. پھر آپ کا سالٹ کا آ جاتا ہے, سالٹ لیمپ آ جاتا ہے, ٹیبل سالٹ آ جاتا ہے. پھر آپ کی ٹاول کی انڈسٹری آ جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے جیسے یہ لیدر کی انڈسٹری ہوگی, اسپورٹس ویئر ہے, اسپورٹس گڈ ہے. یہ 5 سے 6 وہ کیٹیگریز ہیں جو کہ آپ علی بابا کے اوپر پاکستان کے اندر سے اگر آپ ان کی یا تو پروڈکشن کرتے ہیں یا تو آپ کا کوئی سلار یا کوئی بھی ریلیٹیو جس کی ان چیزوں میں فیکٹری ہے, تو آپ اس کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان میں یہ آپ کا پروڈکٹ علی بابا کے اوپر ایکسپورٹ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ پیورلی ایکسپورٹ کا پلیٹ فارم ہے سر. جہاں بھی جو بھی بندہ آئے گا وہ پہلی بات ہے یہ سنگل کموڈٹی یا یہ چیزیں نہیں بیچے گا, وہ ایکسپورٹ کے اس سے آئے گا اور یہ ایکسپورٹ ہی کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر لوکل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی. تو یہ کانسیپٹ کیا تھا, کسی کو سمجھ آیا, کسی کو وائپر مارکیٹ میں پہلے بتایا اس سے ذرا. فلور ورک اسی کی بات کریں سر, پہلے صحیح ہے کہ صرف اس کے آج کے دن میں 16 بائرز موجود ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار چلو اس کے بائر کم ہیں اور پاکستان کے اندر سے کوئی بندہ سیل کر رہا ہے, تو آپ علی بابا کے اوپر جا کے لکھیں گے, وہاں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار جو بندے علی بابا کے اوپر ہیں چاہے وہ پاکستان میں سے بیچ بھی رہے ہیں یا نہیں بیچ رہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ جا کے لکھیں گے فلور وائپر, اور آپ یہاں پہ جا کے دیکھیں گے پاکستان. تو پاکستان کے اندر سے سر کافی سارے لوگ ہیں جو کہ علی بابا کے اوپر سیل کرتے ہیں سر, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے پاکستان کے لوگ ہیں جو کہ 7 سال سے ہیں, 3 سال سے ہیں, جو کہ علی بابا کے اوپر یہ وائپر سیل کر رہے ہیں. یہ سر پروڈکٹ, اب اس کی ڈیمانڈ تھوڑی اس پروڈکٹ کی کم ہے علی بابا کے اوپر, ٹھیک ہے جی. اب یہ زیادہ تر یہ مجھے لگتا ہے کہ چائنا کا پروڈکٹ ہے, چائنا زیادہ اس کو سیل کرتا ہوگا یا کوئی اور کنٹری, پاکستان کے اندر کی ڈیمانڈ کم ہے. تو کانسیپٹ علی بابا کا تو ہمیں سمجھ آ گیا. یہ ہول سیل کا, بلک کا پلیٹ فارم ہے, ایکسپورٹ کا پلیٹ فارم ہے. ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یا تو آپ کی اپنی فیکٹری ہونی چاہیے یا آپ کے بیک اینڈ پہ کوئی بھی آپ کا رشتے دار یا کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہو جس کی ٹیکسٹائل یا گارمنٹس ایکسپورٹ بناتا ہو, کسی بھی قسم کا ٹی شرٹ ہو گیا, کوئی بھی کسی قسم کا گارمنٹ کا کام کرتا ہو, آپ اس کو علی بابا کے اوپر بہت اچھے لیول پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سر میں اسی طرف آپ کتنے RFQ سے شروع کرنا چاہیے منیمم ہو جس کے اس پروڈکٹ کو چوز کرنا چاہیے, جیسے اس کے 16 تھے ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیے بیسیکلی ایٹ لیسٹ آپ کو ایک پروڈکٹ ہے نا 100 تو لازمی ہونا چاہیے, منیمم 100 ہونے چاہیے. مطلب ایک اچھا علی بابا کے اوپر یہ نہیں ہے کہ صرف RFQ کے تھرو ہی جب کیا جا سکتا ہے, ایک اور بھی طریقہ اس کے اوپر بھی میں آ گیا, ٹھیک ہے جی. لیکن منیمم 100 تو لازمی ہونے چاہیے, 100 سے کم بہت کم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اچھا میں کیا بات کر رہا, میں یہ بات نہیں 100 RFQ سے یہ جیسے یہ لکھے ہیں نا, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 بائرز موجود ہیں اس فلور وائپر سے. شارٹ میں یہ پروفٹ لائن بس یہ کہ اس سے زیادہ ہی ہونے چاہیے. بائر سر یہ بائر کی مارکیٹ ہے سر, یہ میں پھر سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ نے کسی بھی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ دیکھنی ہے نا تو آپ علی بابا کے اوپر جا کے لکھیں گے sourcing.alibaba.com. یہ ساری ایک بائر کی مارکیٹ ہے جس میں دنیا میں سے ہر پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہر ریجن سے بائر اس مارکیٹ کے اندر آتا ہے. وہ آ کے اپنی ڈیمانڈ بتا دیتا ہے کہ یار بھائی جان یہ پروڈکٹ ہے, یہ مجھے پروڈکٹ چاہیے اور اتنے دنوں میں چاہیے, اتنی پرائس میں چاہیے, کون سا سیلر ہے جو مجھے دے گا, ٹھیک ہے. اب یہ جتنے بھی ہیں سر یہ سارے بائرز ہیں. اب یہاں سے کوڈ جو آپ کریں گے تو آپ ایسا سیلر کے طور پہ کوڈ کریں گے, ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل آپ کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں سر,
اچھا اور کیا کیا چیز ایکسپورٹ کرنے کا رہتا ہے آپ کا؟ لیدر کا کچھ کام، ٹھیک ہے لیدر تو لیدر جیکٹ کا لیدر ہے. سر لیدر کے 22,000 ہے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں لیدر کی ریٹس آپ ایک ہاں ہاں آرڈر رکھتے ہیں بڑے بہت زیادہ. پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کوئی بھی لیدر کا ایسا سیلر نہیں ہے جو جس کی مطلب جس نے یہ کہا ہو گیا مجھے علی بابا کلائنٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے لیدر کا کیونکہ اتنا اچھا کام ہے. کینیڈا خود ہم سے لے کے آتا ہے. ہاں ہاں پاکستان کی لیدر کی بہت امپورٹنس. اب لیدر کے اندر بھی بہت سارے پروڈکٹس ہیں. لیدر جیکٹ ہے, شوز ہیں, بیلٹس ہیں. ٹھیک ہے تو یہ جو پروڈکٹ ہے یہ تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی علی بابا کی مشین کر سکتے ہیں. اس کے اوپر تو آپ کو کوئی دوسری ہے نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک کوشچن تھا جس طرح سیلرز کی بات کر رہے ہیں بائرز کا کیا پرپورشنٹ ہو کتنی پرپورشن ہو تو اس کو ہم جج کر سکتے ہیں کہ سیلر بہت زیادہ ہیں اس کے تو مجھے اس میں نہیں آنا چاہیے. اس پہ کچھ تھوڑا سا بتائیں. ٹھیک ہے میں اسی طرح کہوں گا. اب یہ کچھ چیزیں ہوں گی جس میں یہ سوال آپ کا تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایک پروڈکٹ ہے جس کا 22,000 والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب علی بابا کے اوپر یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ علی بابا کے اوپر بزنس کرنے کے کتنے طریقے کار ہوتے ہیں. پروڈکٹ بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ کون سے پروڈکٹ ہم بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی کا کوئی یہاں پہ کوشچن بیسک چیز یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ علی بابا بھی بزنس ٹو بزنس کا ہول سیل کا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ پوری دنیا کے اندر 200+ کنٹریز کے اندر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ کون سا سمجھ آ گیا. اب جو تیسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ علی بابا کے اوپر آپ کتنے طریقہ کار ہیں بزنس کرنے کے. ٹھیک ہے. کتنے طریقہ کار سے آپ کو بائرز ملیں گے. ایک طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا وہ ہے RFQ مارکیٹ. RFQ مارکیٹ پوری دنیا کی سب سے بڑی بائرز کی مارکیٹ ہے جس میں ہر پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہر ریجن سے بائر موجود ہے. ٹھیک ہے سر. یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا. ایک جو دوسرا طریقہ کار ہے تھرو انکوائری. اب وہ ہے کیا میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل لیتے ہیں یہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے کسی نے لگایا ہوا ہے تو بائر کیا کرے گا کہ آپ کو آگے یہاں سے انکوائری بھیجے گا. یہ کانٹیکٹ سپلائر لکھا ہوا یا چیٹ ناؤ لکھا ہوا یا کال لیس یہ اس طرح آپ کو میسج بھیجے گا انکوائری بھیجے گا. ٹھیک ہے. علی بابا کے اوپر بزنس کرنے کے دو طریقے کار ہیں. ایک تھرو انکوائری اور دوسرا تھرو RFQ. ٹھیک ہے جی. دو ایک بائرز کی مارکیٹ ہے. ایک سیلر کا اپنا اکاؤنٹ ہوگا. اس اکاؤنٹ کے اوپر لوگ آگے آپ کو انکوائری بھیجیں گے. اب لوگ آپ کو کیوں انکوائری بھیجیں گے وہ آگے والا کانسیپٹ ہے. ابھی یہاں پہ بیسک کانسیپٹ سمجھ آ گیا جی. ہول سیل کا بزنس ٹو بزنس کا بلک کا پلیٹ فارم ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کسی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ چیک کرنی ہو تو آپ کہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں سورسنگ. ٹھیک ہے جی. تیسرا کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ علی بابا کے اوپر دو طریقے سے بزنس کیا جاتا ہے. ایک تھرو انکوائری اور ایک تھرو RFQ. ٹھیک ہے جی. یہ بیسک کوشچن کسی کا یہاں پہ کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں پھر ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی کا کوئی سوال ہے؟ مطلب کہ آپ ڈائریکٹ بائر سے خود ہی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا بالکل صحیح سوال سر. میں آپ کی بات سوال آتا ہوں. آپ کا نام کیا سر؟ اچھا یار سعود بھائی اب ہوتا ہے اس طرح سے علی بابا کے اوپر. علی بابا کا کام یہ ہے ایک بائر اور ایک سیلر کو آپس میں کنیکٹ کرنا. بس مطلب کیا ہوا. مطلب یہ ہوا کہ جو بائر آپ کے پاس علی بابا کے اوپر آئے گا وہ پھر ڈائریکٹ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ آپ سے واٹس ایپ پہ بھی بات کرے گا. وہ آپ سے ای میل پہ بھی بات کرے گا. وہ آپ کے علی بابا کے میسنجر پہ بھی بات کرے گا. علی بابا کا کام ہے کہ آپ کو ایک بائر کے ساتھ کنیکٹ کر دینا. باقی آپ اس کے ساتھ آرڈر کیسے کنورٹ ہوتا ہے کیسے پیمنٹ ٹرمز ہوتی ہیں کیا ایکو ٹرمز ہوتی ہیں کیا شپمنٹ ٹرمز ہوتی ہیں وہ سب کچھ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے. وہ آپ کو اور آپ کا بائر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا سر. آپ کا کیا سوال تھا؟ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم چیک کر سکتے ہیں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ بائرس کتنے ہیں ڈیمانڈ کتنے ہیں اس پروڈکٹ کی کیٹیگری میں. کیا ہم یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے پہلے کتنے کمپٹیٹر ہیں؟ بالکل چیک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ بناتے ہیں آپ صرف ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ٹی شرٹ اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلے گا میری ٹی شرٹ کے کتنے سیلرز موجود ہیں پاکستان کے اندر سے. ٹھیک ہے جی. آپ علی بابا کے اوپر آ کے لکھیں گے ٹی شرٹ. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ فلٹر ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے جی. آپ پاکستان کا فلٹر لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ یہاں پہ آپ کو ٹوٹل نمبر دکھا دے گا. ایک یہاں پہ لکھا دے گا وہ یہاں پہ نا آپ کو ٹوٹل نمبر لکھے آ جائیں گے اس کنٹری کے یا اس کنٹری میں اس پروڈکٹ کے کتنے سیلرز ہیں. ابھی یہ تھوڑا ریفریش ہو رہا ہے تو یہ ریفریش ہوتا ہے پھر آپ کو نظر آتا ہے. تو وہ آپ کو بیسیکلی بتا دیتا ہے کہ ٹی شرٹ سے ریلیٹڈ کتنے سیلرز ہیں. ٹھیک
اور اس باقی ہر پروڈکٹ سے کس ریجن سے کتنے سیلرز ہیں وہ نمبر لکھا ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا کہ کیا کہہ رہا تھا. ہاں, تو دو طریقے سے بزنس کیا جاتا ہے, ایک تھرو انکوائری اور دوسرا تھرو RFQ. ٹھیک ہے جی, یہ کانسیپٹ بھی سمجھ آ گیا. اچھا, اب علی بابا کے اوپر اکاؤنٹ اوپننگ کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ یار یہ ہول سیل کا بلک کا پلیٹ فارم ہے. میں بار بار اس لیے ذرا ریپیٹ کر رہا ہوں, ذرا چیزیں دماغ میں بیٹھ جائیں کہ یار ہول سیل کا بلک کا پلیٹ فارم ہے, بزنس ٹو بزنس کا. 200+ کنٹریز کے اندر آپ اپنے پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ صرف پیورلی ایکسپورٹ ریلیٹڈ پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ جب ایکسپورٹ کریں گے تو ہول سیل میں بلک میں آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے. ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ دو طریقہ کار ہوتے ہیں علی بابا کے اوپر بزنس جنریٹ کرنے کے. سر پہلا طریقہ کار کون سا ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ کار سر کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, دو طریقہ کار علی بابا کے اوپر بزنس جنریٹ کر کے, تھرو انکوائری اور تھرو RFQ. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے علی بابا کے اوپر, تو کہاں سے چیک کریں گے سر؟ سورسنگ ماڈل. صحیح سر, ریکویسٹ فار کوٹیشن. جی جی سر. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کانسیپٹ سمجھ آ گیا. اب پاکستان کے اندر سے سر کون کون سی کیٹیگری ایکسپورٹ ہوتی ہیں؟ کانسیپٹ سمجھ آ گیا. بالکل صحیح ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یار ہم نے اب علی بابا, ہمارا یہ تو مائنڈ ہوگا کہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ مائنڈ بنا ہے ایکسپورٹ کرنا ہے. پھر ایکسپورٹ کرنے کے لیے علی بابا کے اوپر یہی پروڈکٹ کیٹیگری جو ہمارے جاننے والا ہے, جو ٹی شرٹ بناتا ہے یا لیدر پروڈکٹس بناتا ہے, ہم نے اسے پروڈکٹ بھی لے لیا. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھائی جان اب ہم نے علی بابا کے اوپر شاپ اوپن کرنی ہے, اپنی کمپنی اوپن کرنی ہے. اب اس کے لیے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے جی. جیسے فار ایگزامپل جتنے یہ بوائز ہیں وہ جو امیزون کے اوپر کام کرتے ہیں, امیزون کے لیے آپ کو بڑی لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن چاہیے. علی بابا کا بالکل بیسک سمپل سا کانسیپٹ ہے. آپ ایک اپنی اس کی FPR کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, آپ ایک سمپل اپنا MTN رجسٹر کریں گے. ٹھیک ہے, آپ اپنی کمپنی رجسٹر کریں گے, آپ چیمبر کا سرٹیفکیٹ لیں گے, آپ کا CNIC آپ کا فزیکل بل ہے, آپ کی کمپنی رجسٹر ہو جائے گی. آپ وہ کمپنی رجسٹر ہوگی, آپ علی بابا کے اوپر اپنی شاپ اوپن کر سکتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک آپ کو چاہیے آپ کا MTN, ایک آپ کو چاہیے آپ کو چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقہ, جیسے لاہور ہے تو لاہور کا چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ, فیصلہ آباد ہے فیصلہ آباد کا چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے جی. MTN چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ, آپ کا CNIC اور آپ کا ٹیلیفون بل. یہ کوئی نہیں کوئی اس کا کانسیپٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ٹیلیفون بل اس لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ جب آپ یہ ڈاکومنٹیشن سبمٹ کرتے ہیں تو علی بابا کی ٹیم آپ کو ویریفیکیشن کے لیے کال کرتی ہے. وہ اس نمبر پہ کال کرتی ہے جو نمبر آپ نے سبمٹ کرایا ہوگا. 4 ڈاکومنٹس آئیے. جی سر, ہاں سر دیکھیے کمپنی کا نام رجسٹرڈ ہے کسی اور نام سے, سپوز آپ کا ٹریڈ مارک کے نام کوئی مسئلہ نہیں, تو ٹیلیفون کا بل پرسنل نہیں لکھا, کوئی مسئلہ نہیں. صرف وہ بل کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ بل اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ویریفیکیشن کے لیے کال کرتے ہیں. آپ اپنے موبائل نمبر بھی دے سکتے ہیں, موبائل کو بھی بل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 4 سمپل ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں, MTN چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ, CNIC اور آپ کا موبائل بل. ٹھیک ہے سر, کوئی اس میں کوئی مشکل کام نہیں. آپ سمپل سے FBR کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ آرام سے جا کے آپ اپنا MTN رجسٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہاں سے آپ اپنی یہ 4 ڈاکومنٹ آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہوگی, آپ اپنا ایکسپورٹ کا بزنس آرام سے شروع کر سکتے ہیں. آپ علی بابا کے اوپر آ کے اپنی شاپ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بیسک کانسیپٹ سمجھ آ گیا. کسی کا کوئی سوال اس میں تو مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. اب یہ 4 ڈاکومنٹس ہو گئے. اب آپ علی بابا کے اوپر آ گئے. اب جو سب سے میجر کوشچن جو ہمیشہ ہر بندے کے ذہن میں ہوگا, کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی اپنی شاپ کو اوپن کرنے کے لیے, اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. علی بابا کے اوپر آپ کو منیمم جو آپ کی انویسٹمنٹ شروع ہوتی ہے وہ تقریباً آپ اپنے مائنڈ PKR تقریباً 2.5 لاکھ روپے سے آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پورے سال کے لیے آپ کو ممبرشپ ملتی ہے. پورے سال کے اندر آپ جتنے مرضی آپ اس میں سے کلائنٹ آپ نکالیں وہ آپ کی ضرورت ہے. اب ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال لازمی ہوگا کہ یار کتنی انکوائریز آئیں گی. جیسے امیزون کے اوپر ہوتا ہے کہ ہر منٹ پر آپ کو آرڈر آ رہا ہوتا ہے, ڈیلی آپ کو آرڈر آ رہے تھے. علی بابا کے اوپر یہ کانسیپٹ سمجھ جائیں, پورے ایک سال کی 365 دن کی ممبرشپ ہوتی ہے. پورے ایک سال میں ایک بائر بھی آپ کو ٹریڈر سے اٹھا کے مینوفیکچر تک بنا دیتا ہے. صرف ایک بائر کی میں بات کروں, میں زیادہ بائر کی نہیں بات کر رہا. کیوں؟ ایک بائر آپ کی زندگی بدل دیتا ہے. وہ بائر, اچھا بائر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ
علی بابا کے اوپر جو باہر آپ کے ساتھ آئے گا نا، وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک ہی دفعہ آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ یار بس بھیجو اور ختم. وہ آگے ٹریڈر ہوگا، وہ آگے اس کا کوئی اپنی آن لائن شاپ ہوگی، کوئی فزیکل اسٹور ہوگا. تو جو بائر جو ہول سیل میں بلک میں پرچیز کرتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ہی سیلر کے ساتھ کام کروں، لانگ ٹرم کام کروں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی انڈا کھا لو مرغی تو بس بعد میں چھوڑ دیں. ہمارے لوگ پیسے منگا کے بس اس بائر کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم علی بابا کے پاس صرف ایک بائر آپ کو چاہیے سر، زیادہ نہیں. پورے سال میں اگر آپ کو ایک اچھا تگڑا بائر مل جاتا ہے نا، وہ آپ کو ٹریڈر سے اٹھا کے مینوفیکچر کر بنا دیتا ہے. اچھا سر، یہ جو ہم ممبر شپ کا پے کر، یہ 2.5 لاکھ کا ممبر شپ کا پے کر جی جی 2.5 لاکھ سال کے لیے؟ جی 1 سال کے لیے آپ کو بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے یا ممبر شپ ہوتی ہے، آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو علی بابا جب آپ وہ ڈاکومنٹ پہلے پے کرتے ہیں، پھر آپ کو ویریفیکیشن ہوتی ہے، آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ آپ نے علی بابا کو پے کرنا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پے کرنا ہوتا ہے. علی بابا سے آپ نے ممبر شپ کے لیے پرچیز کر لی، پھر آپ اپنے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے جائیں گے. ویریفیکیشن کمپلیٹ ہوگی، 1 ویک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو علی بابا کے اوپر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صرف ایک بائر سر اگر آپ کو پورے سال میں مل گیا نا، تو اس کے بعد وہی آپ کو اتنے زیادہ آرڈرز دیتا ہے کہ وہ آپ کو کنٹینر لیول کے آرڈر تک پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جب بھی علی بابا کے اوپر کسی نے بھی بزنس کرنا ہے، ہمیشہ لانگ ٹرم مائنڈ سیٹ ہے. یہ شارٹ ٹرم اوور نائٹ والی گیم نہیں ہے کہ آج اکاؤنٹ اوپن کیا، 1 آرڈر آ گیا، 2 آرڈر آ گئے. نہیں، یہ جب بھی آئیں گے آپ کو یہ آپ سے ہول سیل میں بلکہ آپ سے پرچیز کریں. اچھا، یہ تو 2.5 لاکھ کی ممبر شپ پے کرنے کے بعد ہمیں ٹریڈ ایشورنس ملے گی یا پھر ویریفائڈ بیج ملے گا؟ نہیں. اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستانی سیلرز کے پاس موجود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. جیسے ٹریڈ ایشورنس ہوگی، ویریفائڈ سپلائرز ہوگی، یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف چائنیز سیلرز کے پاس ہوتی ہیں، اس میں پاکستانی سیلرز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کسی کا کوئی کوشچن ہے اور تو آپ نے یہ 4 چیزیں مینشن کی تھی اکاؤنٹ اوپن کرنے کی، کیا ای میل ایڈریس بھی چاہیے؟ ای میل تو آبویس بات ہے. مطلب کمپنی فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو اکاؤنٹ بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ اکاؤنٹ بنانا کیسے. جیسے آپ نے کوئی بھی کمپنی بنائی ہے، فار ایگزامپل جیسے میری ہے کہ ملک اسپورٹس ہے، تو ملک اسپورٹس سے میرے پاس ای میل ہوگی، ملک اسپورٹ کا بینک اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے میرے پاس اس نام سے، کمپنی بینک اکاؤنٹ آپ کسی کو. اب یہ بڑے آسان سے کھل جاتے ہیں یہ ڈاکومنٹ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ہے کہ علی بابا کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ اوپن کیسے کرنا ہے، آپ نے فری اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے، وہ میں آپ کو یہاں پہ کریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ جب بھی آپ علی بابا کے اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے، فری اکاؤنٹ کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب فار ایگزامپل اگر آپ نے ممبرشپ نہیں بھی لی ہوئی تو آپ فری اکاؤنٹ جا کے کریٹ کر کے آپ لسٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں علی بابا کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم کریں گے جا کے جوائن فری. اس میں آپ اپنا کنٹری آ گیا. اب آپ کون سے، آپ بائر ہیں، سیلر ہیں یا دونوں ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بائر اور سیل دونوں کرتے ہیں علی بابا کے اوپر، جو زیادہ ٹریڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ای میل ایڈریس. اب اس ای میل ایڈریس کے اندر آپ نے کمپنی کا ای میل دینا ہے. جیسے یہ میں نے ڈالا ہوا بل اسٹرائڈ انٹرنیشنل، کوئی بھی پرسنل ای میل نہیں دینا. اس کے اندر جو بھی ای میل دینا ہے سر وہ کمپنی ای میل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ نے پاسورڈ دینا ہے، کنفرم آپ نے پاسورڈ کرنا ہے. پھر آپ نے یہاں پہ دینا ہے کہ کمپنی نیم، جیسے یہ لکھا ہوا مسٹ بی لیگلی رجسٹرڈ کمپنی، رجسٹرڈ کمپنی یہاں پہ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. جب تک فار ایگزامپل آپ کا MTN بنا ہوا ہے، جو آپ کا کمپنی نیم ہے وہ کمپنی نیم آپ نے اس کے اندر ڈال دیں. کوشچن یہ کہ جو کمپنی رجسٹرڈ نیم انہوں نے مینشن کیا، کیا وہ کمپنی سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہو؟ آپ سمپل سے MTN بنوا لیں، اس سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ ویب سائٹ جائیں، آپ سمپل سے MTN بنا کے کمپنی رجسٹر ہو سکتی ہے. اب اس کا ایک پروسیس سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کمپنی رجسٹریشن کے لیے آپ کو فار ایگزامپل کسی بندے نے کمپنی رجسٹر کرنی ہے نا اور ایکسپورٹ کے لیے کام کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے 3 سے 4 نام اپنے سلیکٹ کرنے ہیں، کوئی بھی 3-4 نام. فار ایگزامپل آپ کوئی بھی کمپنی نیم بتائیں جو آپ رکھنا چاہیں گے. KF ٹریڈر. آپ بتائیں کہ کمپنی نیم امیزون. آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے. یہ 4 نام آپ اپنے پاس لکھ لیں. اب یہ 4 نام آپ نے اپنے پاس لکھ لیے. آپ اپنے علاقے کے جو چیمبر آف کامرس ہے ان کے پاس چلے جائیں گے کہ یار بھیا میں نے اس نام سے کمپنی رجسٹر کروانی ہے، مجھے بتائیں اس نام میں سے کون سا نام اویلیبل ہے. وہ آپ کو بتا دیں گے یار بھائی یہ 3 نام اویلیبل نہیں ہے، یہ 1 نام اویلیبل ہے، اس نام پہ آپ کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو کہیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ 4 نام اویلیبل نہیں ہے. وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ 2 اویلیبل ہے، 2 نہیں ہے، میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر نہیں. جب بھی ایکسپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کے لیے کمپنی رجسٹر کروانی ہے، سب سے پہلے اپنے علاقے کے چیمبر آف کامرس میں جانا ہے، ان کو وہ نام دکھانے ہیں
کہ یار اس نام پہ میں کمپنی بنانا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں کون سا نام اویلیبل ہے. وہ جب آپ کو اویلیبلٹی بتا دیں گے پھر آپ وہ نام آپ نے جا کے FBR کی ویب سائٹ پہ جانا اور وہاں پہ جا کے اپنا MGN رجسٹر کرنا. کانسیپٹ سمجھ آ گیا کسی کا سوال؟ ٹھیک ہے جی. پہلے چیمبر آف کامرس کے پاس جانا ہے, 4 نام ان کے پاس لے کے جانا ہے, کہنا بھیجا نہیں میں سے آپ کو بتائیں کون سا اویلیبل ہے, وہ آپ کو کہیں گے یہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے جی. وہ آپ جائیں گے FBR کی ویب سائٹ پہ, آپ MGN بنوا لیں گے, آپ اپنا MGN رجسٹر کریں گے. پھر جب آپ اپنا MGN آپ کے پاس آ جائے گا, آپ کی کمپنی رجسٹر ہو جائے گی, آپ اپنے کوئی بھی بینک اکاؤنٹ میں جا کے آپ نے کہنا ہے میں نے کمپنی بینک اکاؤنٹ بنوانا ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل آپ نے کیا کمپنی نام بتایا تھا؟ KFS انٹرپرائزز. فار ایگزامپل KFS انٹرپرائزز والے بھائی نے MGN رجسٹر کروا دیا, آپ چلے گئے میزان بینک, آپ نے میزان بینک کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ میں نے ایکسپورٹ کا کام کرنا ہے اور میں نے ایکسپورٹ کے لیے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے. وہ آپ کو فوراً وہ آپ کے پیچھے لگ کے آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے, کیونکہ جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ جو کام ہوتا ہے اس میں ہمیشہ یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, یہ جو بینک ہوتے ہیں یہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیسے تو سارا پاکستان ان کے بینک میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آبویس سی بات ہے ہیڈ ہوئی لی جائے گی. بینک اکاؤنٹ اوپن ہو گیا, آپ کا MGN بھی بن گیا, آپ کے پاس CNSE آپ کا ٹیلی فون مل رہا ہے, آپ کا کمپنی ایکسپورٹ کمپنی آپ کی اوپن ہوگی. وہ کمپنی آپ لے کے آ جائیں گے علی بابا کے اوپر, علی بابا کے اوپر آپ ممبرشپ پرچیز کریں گے. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال ہے کسی کے؟ ماہانہ بھی ہے یہ صرف اینول ہوتی ہے. جس طرح ایمیزون کی ہے $48 ماہانہ لیتے ہیں, اور اس طرح یہ علی بابا کی بھی قیمتیں دیتی ہیں. اچھا, علی بابا سر پورے 1 سال کی فیس ہوتی ہے, 1 مہینے کی علی بابا کی کوئی فیس نہیں ہوتی. تو اس طرح کی میں نہیں سر, 1 مہینے کی. ٹھیک ہے. علی بابا کی کوئی 1 مہینے کی فیس نہیں ہوتی. یہ جس کے بعد 2.5 لاکھ ہے وہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. سر 2.5 لاکھ مطلب منیمم ہے یہ سب. 3 لاکھ کے اوپر تو ایمیزون سے بھی شروع کر سکتے ہیں نا, کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے ہو, لیکن یہ جو پروفیشنلی اکاؤنٹ بنا کے $48 آپ کو ماہوار دے دیتے ہیں پروفیشنل اکاؤنٹ. بالکل دے دیتے ہیں. علی بابا نہیں دیتے. علی بابا سر آپ کا مجھے اگر جو سوال سمجھا وہ یہ ہے کہ علی بابا کے اوپر ممبرشپ پرچیز کرنی, اکاؤنٹ پرچیز کرنا, اس کے لیے آپ نے ان کو پے کرنا ہے. فار ایگزامپل جیسے کوئی بھی, جیسے آپ نے آفس پرچیز کرنا تو آپ وہ آپ کو کہیں گے یہ لو 2.5 لاکھ روپے تو بس پرچیز کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ سمپل سا کانسیپٹ ہے, آپ نے پرچیز کرنا ہوتا ہے, پورے سال کے لیے آپ نے ممبرشپ لینی ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے نا. 1 سال کا کرایہ ایڈوانس ہو گیا. ہاں یوں سمجھ لیں آپ. نہیں تو یہ ٹرانزیکشن کے بھی تو پیمنٹ لیتے ہیں جو نہیں سر, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب آپ نے علی بابا کے اوپر اپنی شاپ اوپن کر لی, اب آپ نے فار ایگزامپل یہ اکاؤنٹ رجسٹر کروایا, اس کے بعد آپ کی شاپ اوپن ہوگی. پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا ہوگا. یہ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا, فری اکاؤنٹ فار ایگزامپل آپ نے بنا دیا, اور اب آپ نے کہا کہ جی میں نے اس کو بزنس اکاؤنٹ کر لوں. ٹھیک ہے جی. آپ یہاں پہ جا کے جائیں گے اپ گریڈ ٹو گولڈ سپلائی. ٹھیک ہے جی. ویسے فری اکاؤنٹ سے بھی کر سکتے ہیں. سوری فری اکاؤنٹ جو بنا ہے ابھی تو پروفیشنل کر رہے ہیں نا, کنورٹ کر رہے ہیں. فری اکاؤنٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فری اکاؤنٹ میں آپ کو 50 لسٹنگ ہوتی ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن ان لسٹنگ کے اوپر اگر آپ انکوائریز آ بھی گئی تو آپ ریپلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کے پاس ریسٹرکشن ہے, گولڈ سپلائی ہوئی. ٹھیک ہے. جب آپ ان کے ساتھ جائیں گے تو یہ آپ کو وہ پیکیجز بتا دیں گے کہ یار بھیجا یہ 5 طرح کے پیکیجز ہیں. سب سے بیسک ہے وہ جو $1399 کا ہے, پھر $1999 کا ہے, $2499 کا, اور یہ $4000 کا اور $5000 کا. یہ 5 پیکیجز ہیں. آپ ان میں سے جہاں سے بھی آپ کی منیمم انویسٹمنٹ ہے وہ شروع کر سکتے ہیں, اور آپ سب سے پہلے ہمیشہ ہوتا ہے کہ بیسک پیکیج سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کی میں آپ کو بتانا تقریباً 2.5 لاکھ روپے آپ فیس بنتی ہے. اب یہ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہ شاپ بن گئی آپ کی, آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرنا دیا. اب آپ اس کو گولڈ سپلائی پہ کنورٹ کریں. جب آپ اپنا اکاؤنٹ گولڈ سپلائی پہ کنورٹ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اس طرح سے ہوگا. میں آپ کو $1400 $210 کا ریٹ ہے. 3 لاکھ سر یہ بنتا ہے تقریباً 2,30,000 کچھ. بٹ اب یہ ایگزیکٹ اماؤنٹ اتنی ہوتی نہیں ہے نا. اگر $1400 ہے تو ہمیشہ اس میں 15-20% کا ڈسکاؤنٹ آیا ہوتا ہے. تو جو پیسے بنتے ہیں تقریباً ہو جا کے 2.5 لاکھ تک کی بنتی ہیں, اس سے اوپر نہیں بنتے. ٹھیک ہے جی. اب آپ جب آپ نے اکاؤنٹ پرچیز کر لیا تو یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی اگر آپ ممبرشپ پیکیج کر لیتے ہیں تو آپ کو گولڈ کا وہ بیگ مل جائے. جی جی. یہ سارے گولڈ سپلائی کے پیکیج ہیں. آپ کے نام کے ساتھ آپ گولڈ سپلائی کا لوگو ہوتا ہے. اور یہ شیئرنگ کے بیسس پر بھی ہو سکتا ہے. سر سمجھیے. شیئرنگ بیسس پر شیئرنگ بیسس آپ نے بائی کیا اور میں میری بھی لسٹنگ لگا دیں آپ. اچھا ہاں بالکل, میں اس کو اندر کو سمجھا دیتا ہوں.
اب علی بابا کے اوپر آپ نے ان کا سوال بالکل ہے کہ جی یار میرے ساتھ اگر میں فار ایگزامپل پوری 2.5 لاکھ انویسٹمنٹ نہیں دے سکتا تو میں کسی کو کہتا ہوں کہ یار مجھے بھی کوئی اکاؤنٹ دے دے. تو علی بابا کے اوپر ایک آپشن ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سب اکاؤنٹ کا آپشن. 5 سب اکاؤنٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں علی بابا کے اوپر, ٹھیک ہے. 5 سب اکاؤنٹ آپ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار, بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جیسے یہ رانا لیدر انڈسٹری ہے تو جو بائر کو اکاؤنٹ شو ہوگا وہ رانا لیدر انڈسٹری شو ہوگا, آپ کا کوئی اکاؤنٹ شو وغیرہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کا نام کوئی شو نہیں ہوگا, شو ہوگا رانا لیدر انڈسٹری, ٹھیک ہے نا. جو بائر آپ سے ڈیل کر رہا ہوگا وہ اسی نام سے کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے سر. آپ جو بائر آپ سے بات کر رہا ہوگا وہ اسی نام سے بات کر رہا ہوگا. کمپنی سیم ہی رہے گی, کمپنی سیم رہے گی, کمپنی نہیں چینج ہوگی, مین اکاؤنٹ اسی نام. یعنی کہ علی بابا کو یہی ہوگا کہ یہ رانا صاحب سیو کر رہے ہیں, ہاں, اب رانا صاحب کے کوئی بھائی نے 4-5 کاپی لگے وہ لگے ہوئے بس, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور وہ جو آئے کہ مطلب پیسے آئیں گے وہ ایک ہی اکاؤنٹ میں آئیں گے یا اکاؤنٹ پہ الگ سے کوئی 2-4 ایڈ کر سکتے ہیں اس میں؟ بینک اکاؤنٹ اس میں ایڈ نہیں کر سکتے سر, نہیں کر اس میں کانسیپٹ سمجھاتا ہوں. کانسیپٹ اس کا اس طرح سے ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ نے اکاؤنٹ پرچیز کر لیا, اب اس طرح آپ کا اکاؤنٹ ہوگا, جیسے یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے, یہ اس طرح کا آپ کا اکاؤنٹ ہوگا. اب فار ایگزامپل جیسے یہ آپ نے یہ جو گلوز لگائے ہوئے ہیں, ان گلوز کے اوپر آپ کو انکوائری آ گئی, ٹھیک ہے. بائر نے آپ کو انکوائری بھیجی, آپ کو کانٹیکٹ سپلائی کیا, آپ سے بات کر لی, آپ نے کہا کہ سیمپلنگ بھیجیں, سیمپلنگ پاس ہوگی, آپ نے کہا جی 30% آپ نے ایڈوانس بھیجنا ہے یا آپ کو آرڈر شروع. اب جو بائر ہوگا وہ اور آپ کی لیجسلیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. آپ اسے کہیں گے یار رانا لیدر کا اکاؤنٹ نہیں ہے, فی الحال اکاؤنٹ نہیں ہے, آپ اس فلانے اکاؤنٹ میں بھیج دو, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں ہوتا کہ علی بابا کے اوپر بینک اکاؤنٹ جا کے انٹیگریٹ کرتے ہیں, نہیں, کوئی بینک اکاؤنٹ اٹیچ نہیں ہوتا, کچھ بھی چیز اٹیچ نہیں ہوتی. بس جب آپ کے ساتھ بائر کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے, جب آپ اس کو انوائس بنا کے بھیجتے ہیں تو اس کے اندر ایک بینک اکاؤنٹ مینشن ہوتا ہے, آپ اس کو بینک اکاؤنٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی جان اس بینک اکاؤنٹ میں 30% جو بھی آپ کی پیمنٹ ٹرم سلیکٹ ہوتی ہے 30% ایڈوانس ہمارے بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیں, 40% ایڈوانس ہمارے بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے. بس اس کے علاوہ آپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا علی بابا کے اوپر بینک اکاؤنٹ کا, ٹھیک ہے. کسی کا کوئی سوال یہاں پہ تو جب ہم لوگ سورسنگ کرتے ہیں امیزون کی جو پروڈکٹس وغیرہ تو علی بابا کا ایک لنک جنریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے تھرو ہم لوگ پیمنٹ کرتے ہیں. بالکل, تو وہ اس کے بیک اینڈ پہ تو شاید پیونیر وغیرہ اٹیچ ہوتا ہے یا پے پال ہوتا ہے, تو اس میں بھی ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم پیونیر پہ پیمنٹ لے لیں, کیونکہ آبویسلی بات ہے سپلائرز جو ہیں یا جو بھی بائر ہے وہ ڈائریکٹ وائر ٹرانسفر نہیں کرے گا. بالکل نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اب فار ایگزامپل علی بابا کے اوپر جو بائر ہے وہ اس کو نا ٹرسٹ کس طرح گین کرنا, یہ سب سے ایک مشکل ٹاسک ہے. اب فار ایگزامپل پاکستان میں ٹریڈ انشورنس اویلیبل نہیں ہے, آپ کے پاس پے پال اویلیبل نہیں ہے, آپ اسے پیونیر کے اوپر پیمنٹ منگوا سکتے ہیں, آپ اس کو پے پال آپ پاکستان میں آپ ایزیلی اوپن کروا سکتے ہیں, آپ اس سے منگوا سکتے ہیں. جو میں نے کانسیپٹ بتایا تھا نا کہ بینک اکاؤنٹ کا, کمپنی بینک اکاؤنٹ کا, وہ کمپنی بینک اکاؤنٹ کا کانسیپٹ یہی تھا کہ آپ اپنے کمپنی بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے منگوائیں گے سر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ اب جو بائر ہوتا ہے نا وہ اس کو ٹرسٹ اس طرح سے آپ نے دلانا ہے کہ یار فار ایگزامپل بائر کہتا ہے کہ یار میں کیوں آپ کو پیمنٹ بھیجوں, مجھے کیا پتا. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. پھر آپ نے بائر کو بتانا کہ یار دیکھیں ہماری ایکسپورٹ کا یہ سارا کام ہے, یہ سارا طریقہ کار ہے, ہم اتنے سال سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس یہ فیکٹری کے امیجز ہیں, یہ ہمارا ویئر ہاؤس ہے, ہم لوگ آلریڈی ایکسپورٹ کریں گے, دیکھیں ہماری پچھلی انویسٹمنٹ ہے. پھر بائر آپ کے اوپر 70-80% چانس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر دیں. مطلب اس میں ہم علی بابا کا لنک جنریٹ کر کے ان کو دے سکتے ہیں؟ نہیں, علی بابا کا لنک نہیں جنریٹ کرتے, وہ صرف چائنیز سیلرز کے لیے, وہ ٹریڈ انشورنس کا لنک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ پاکستانی سیلر کے لیے اویلیبل تو اس ٹرانزیکشن پہ علی بابا بائر سے اور سیلر سے کچھ بھی چارج نہیں. علی بابا صرف ایک کام کرتا ہے, وہ بائر اور سیلر کے لیے کنیکٹ کرتا ہے. سیلر کو اگر اپنے پروڈکٹ علی بابا سیل کرنے ہیں تو آپ ایک ممبرشپ پرچیز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی پروڈکٹ پر پروڈکٹ کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر علی بابا آپ کے کوئی ٹرانزیکشن چارجز نہیں کاٹتے, ٹھیک ہے. جیسے امیزون کے اوپر ہوتا ہے کہ پر پروڈکٹ کے اوپر وہ آپ سے چارج کرتے ہیں, علی بابا کے اوپر ایک دفعہ آپ نے 2.5 لاکھ روپے میں ممبرشپ لے لی, اس کے اوپر کوئی ممبرشپ کے بعد کوئی کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی سوری, مطلب اس میں پہلے ہاں اس سے پہلے ہی آپ سے اکٹھے پیسے لے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہی سارا کچھ ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی ایڈیشنل چارجز نہیں ہوتے. آپ تو سیلر ہے نا, اور جو بائی کر رہا ہے بائر کسی سے بائر سے تو کبھی لے بھی نہیں سکتا, بائر سے تو کوئی بھی پلیٹ فارم دے, جب بائر سے پیسے کاٹنے لگے تو پھر پلیٹ فارم کے اوپر کون آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے. کسی کا کوئی سوال یہاں پہ تو پھر اس کو آگے چلتے ہیں. اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے امپورٹر میں یہاں سے امپورٹ کرواتا ہوں تو مجھے کچھ چیزیں نہیں صحیح لگتی, یا بائر کو پیمنٹ تو کر دیتا ہوں
कंप्लेन कर सकते हैं मेरी बाबा को, रिफंड मिल सकता है। देखिए अब मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि ये सारी गेम होती है आपकी नेगोशिएशन के ऊपर, ठीक है। जो आपकी नेगोशिएशन होगी ना ये सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वहीं पे आपने जज करना है सॉरी ये जो सेलर है ये ऑथेंटिक है ये नहीं, ठीक है। आपने पूरा चेक एंड बैलेंस करके फिर इसको ऑर्डर देना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर बाहर के साथ आपका कोई भी डिस्प्यूट होता है, ओपन होता है, तो आप अली बाबा के पास जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अली बाबा या तो उसको ब्लैक लिस्ट कर देगा, उसका अकाउंट बैन कर देगा, वो फौरन से अकाउंट बैन कर देते हैं, अकाउंट बंद कर देते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये जो जब मैं बात कर रहा था ना कि ये सारी आपकी नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि जो आपका बायर है, ठीक है, जो या बायर है उसको ये पूरा कंप्लीट चेक एंड बैलेंस करना होता है कि मैं जिस सेलर से परचेज कर रहा हूँ क्या वो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले ये होता है कि वो गोल्ड सप्लायर होता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो 2 नंबर इस तरह के काम करते हैं, 500 टी शर्ट का ऑर्डर है, 15-20 हमेशा कोई ना कोई खराब बना के भेज दी, कुछ और चीज बना के भेज दी, ठीक है। तो उस सिनेरियो में फिर ये होता है कि बाबा आपका अकाउंट बैन कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो बैंक में आपके डिपॉजिट आता है वो एलसी के थ्रू पेमेंट होती है बाद में क्या? एलसी तो बेसिकली फिर जब आप बड़ी लेवल पे कंटेंट लेवल पे जाते हैं तब एक्सपोर्ट की होते हैं, स्मॉल लेवल पे नहीं होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर जो पेमेंट्स आती हैं वो आपको एलसी वगैरह होते हैं, आपके पास आप उनको इनवॉइस जनरेट करके देते हैं, आप वो आपके बैंक के अकाउंट के अंदर पेमेंट भेज दें। ठीक है, एलसी तब होती है जब आप कंटेनर लेवल के ऊपर या बड़े लेवल के ऊपर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें कि आप अपनी पेमेंट को से स्टोर कैसे कर सकते हैं थ्रू यूजिंग वैल्यू बाबा इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ ऐसे वाकत करके लोग पैसे वगैरह नहीं मारेंगे मतलब हुआ है, बट इस सब कैसे स्टोर कर सकते हैं पेमेंट को? वैल्यू बाबा में आपको कुछ स्टोर नहीं दे सकता। देखिए अली बाबा आपको नेगोशिएशन तो सर नेगोशिएशन का पेमेंट नेगोशिएशन आपने पेमेंट प्राइस को कम करने के लिए करनी है, पेमेंट का नेगोशिएशन कर लेना होता है। अच्छा, मैं स्टोर आप कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं ये बात आपको ये बताऊं कि अली बाबा इसके अंदर आपकी कोई चीज की वो अथॉरिटी नहीं, वो उसने कहा कि मेरा काम है आपको कनेक्ट करना। अब आपने चेक करना कि यार ये जो सेलर है, ये जो सेलर है कि कितना ऑथेंटिक है, ठीक है। अब ये जो वीडियो कॉल का ऑप्शन है, वीडियो कॉल का मकसद ये कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि यार भैया आपकी फैक्ट्री है, क्या आप वाकई ऑथेंटिक सेलर है? आप देखना तो हमने ना उसको, मैं बायर के एंड से क्रॉस करके मैं एक्सपोर्ट के एंड से बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्टर के एंड से बात कर रहा हूँ, पेमेंट तो हमने ले लिया जैसे। हाँ अच्छा, पेमेंट रिसीविंग की बात करें। अच्छा, पेमेंट रिसीविंग की बात करते हैं। अच्छा, पेमेंट रिसीविंग में क्या होता है? पेमेंट रिसीविंग में ये होता है कि जब मैं आपको बता रहा था ना कि नेगोशिएशन, तो उसमें आपने पहले ये बताना होता है कि भाई मैं आपसे 50% एडवांस दूंगा, 50% एडवांस दूंगा, 100% एडवांस दूंगा। अब आपने मंगवा ली 50% एडवांस। अब ऑब्वियसली बात है, जिसने आपको 50% एडवांस भेजा, इसका मतलब है कि वो काम करने के लिए तैयार है, 50% भेजा। जब आपने उसकी गुड्स तैयार करनी, फिर आपका एक शिपमेंट इको टर्म्स होते हैं, क्या एफओबी के ऊपर काम करेंगे, सीआईएफ पे काम करेंगे या सीएनएफ पे काम करेंगे। आप उससे कहा कि यार हम एफओबी की ये टर्म्स है, ये मैं प्रोडक्ट बना के अपनी पोर्ट तक पहुंचा दूंगा, आगे आपका काम है। आप जब उससे बात ये करेंगे तो जब आप उसकी गुड्स कंप्लीट कर लेंगे, अब आप उसे कहेंगे भैया आप पहले रिमेनिंग पेमेंट भेजें, तब मैं आपकी शिपमेंट भेजूंगा। ठीक है, ये इको टर्म्स पहले रिटर्न बाकायदा और डिसाइडेड होती है। ठीक है, उसके ऊपर आप उससे बात करेंगे कि यार 40% मैंने आपने एडवांस दिया, मैंने आपकी गुड्स तैयार कर ली, अब मैं आपको ट्रैकिंग नंबर तब दूंगा जब आप मुझे बाकी रिमेनिंग पेमेंट भेजेंगे। जब आपको रिमेनिंग पेमेंट भेजेगा तब आप उसको ट्रैकिंग भेजेंगे। जब आप ये कह रहे थे ना कि ये जो लॉन्ग टर्म गेम होती है और इसमें सिर्फ एक ही बायर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है तो बड़ा फायदा होता है, इसकी बात करने का मकसद मेरा ये था कि बायर और सेलर को ना दोनों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। सेलर ये कहता है कि यार मुझे कोई ऐसा बना मेरा जो मुझे टाइम पे पैसे दे रहे, जो मुझे पैसा में तंग करे ना करे, जो मुझे पता कि इस तरह के हरकतों में नहीं होगा। बायर के एंड से भी यही होता है, बायर ये कहता है कि यार कोई ऐसा बंदा हो कि जो जरा मतलब काम शाम जो प्रोडक्ट टाइम पे भेजे, जो फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करे। हाँ ठीक है, ये क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बस मैं उसको फॉलो ऑर्डर तो बस वो बना के मुझे भेज दे, कोई ऊपर नीचे मुझे उससे नेगोशिएशन करने के काम में। ठीक है, तो इसीलिए बायर को अगर कोई एक अच्छा तगड़ा सेलर मिल जाता है तो वो इससे इधर उधर नहीं होता फिर। और वही बायर फिर आपको, अगर आप ट्रेडर हैं या कहीं से प्रोडक्ट उठा के बना के भेज रहे हैं तो वहां से उठा के आपको मैन्युफैक्चर तक पहुंचा देते हैं। फिर आप कई दफा मैंने बहुत सारे लोग देखे जो अपनी देखते हुए सर, बीइंग ए न्यू सेलर नॉर्मली कितनी देर बाद जो है ना आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं? अच्छा सर, आपका नाम क्या? अच्छा अहमद भाई, ये डिपेंड इसमें ना कई दफा लगती है आपकी डिपेंड।
जब आपका अकाउंट है ना वो रैंकिंग में आने के लिए ना एटलीस्ट 3 महीने टाइम लेते हैं. इसके लिए कोई ऐड कैंपेन वगैरह चलानी पड़ती है? मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ उसके बाद. ठीक है, तो न्यूबी के तौर पे ना मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे जिनको 1 महीने के अंदर ऑर्डर मिल गया. कुछ लोग ऐसे हैं कि 4, 5, 6 महीने तक जब प्रॉपर उनका अकाउंट रैंकिंग में आया है फिर उन्होंने इंक्वायरी जनरेट की और फिर वो इंक्वायरीज आपको कन्वर्ट हुई. अब अली बाबा के ऊपर अगर आपको पूरे साल में 3 से 4 आपके ऑर्डर्स कन्वर्ट हो जाते हैं ना, पूरा साल आप उसी में गुजर जाते हैं. 3 से 5 दिन खत्म होते हैं, पता नहीं चलता. दूसरी चीज ये, अब आपने कहा कि यार मैं आ गई हूँ और मेरा तो कंपटीशन थोड़ा तगड़ा है, मुझे जरा ऊपर स्टैंड करना है. फिर जैसे अमेजोन के ऊपर होता है पीपीसी, अली बाबा के ऊपर होता है कीवर्ड एडवर्टाइजिंग टूल. कीवर्ड एडवर्टाइजिंग टूल के अंदर ये होता है कि आप अली बाबा के ऊपर एक कीवर्ड एडवर्टाइजिंग टूल का पैकेज होता है, वो $500 का होता है. आप अली बाबा को कहते हैं कि भाईजान मुझे टॉप पोजीशन चाहिए और मुझे इन इन्वेंट्रीज के अंदर ये पोजीशन चाहिए. अब मैंने आपको बात इस तरह से दिखाऊंगा. जैसे ये देखें, ये लिखा हुआ इसके नीचे एड. इसका मतलब है कि इस बंदे ने KWA रन किया होगा, कीवर्ड एडवर्टाइजिंग रन करता है. ठीक है जी. अब बेसिकली फायदा मैंने गलत रन की है क्योंकि पाकिस्तान में इनका बनता नहीं है. आप उसे कह देते हैं कि यार मुझे ना टॉप पोजीशन चाहिए, टॉप की 8 है, बॉटम की है, राइट की है, लेफ्ट की है. जब सबसे पहले अली बाबा पे जाए तो उस वेबसाइट के ऊपर आपकी नजर पड़ती है. ठीक है. अब आपने देखिए नीचे क्या लिखा हुआ एड. आप पहली जितनी भी 8 पोजीशन होंगी अली बाबा इनको देगा. एक चीज. दूसरी चीज ये कि आप जब ये $500 का कीवर्ड का पैकेज होता है, आप इसको यूज कैसे करना, दैट मैटर्स द मोस्ट. आपने कहा कि भाईजान मुझे सिर्फ बाहर चाहिए, अमेरिका से चाहिए, मैंने इधर उधर नहीं जाना. ठीक है. मेरी टारगेट मार्केट की दुनिया की सबसे बड़ी जो इम्पोर्ट वो होती है, वो हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होती है, वो अमेरिका में होती है. ठीक है. उसके बाद यूके, फ्रांस, अब इटली में बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती है. आपने रीजन सिलेक्ट कर लेना है कि यार मुझे ये मेरा रीजन है और इतना मैंने इस पे बजट लगाना है. अब अली बाबा क्या करेगा, जैसे मेरे सामने ये टॉप की पोजीशन आ रही है जिनके नीचे ऐड लगा हुआ है, यूके के अंदर या यूएस के अंदर जहां भी आपने मार्केट सेट की होगी, अली बाबा इस तरह आपके टॉप पोजीशन में शो करेगा. ठीक है. तो अगर आप ये शुरू में अगर कहा कि यार मैं न्यू भी हूँ लेकिन मैं जल्दी अपने अकाउंट को रैंकिंग में लेके आना चाहता हूँ, जल्दी इंक्वायरी जनरेट करना चाहता हूँ, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कीवर्ड एडवर्टाइजिंग टूल अली बाबा को $500 में कितनी देर हमारी कंपनी. बिल्कुल सही. अब $500 का बैलेंस होता है. अब मैंने ये फाइल जमा, जैसे ये जिसके ऊपर एड लगा हुआ है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया ना, $1 लगा हो गए. अच्छा. पर डॉलर वो बजट आप सेट कर रहे हैं. ठीक है. अब ये जरूरी नहीं कि $1 हो गया, उसमें कुछ कम डॉलर बजट सेट करने का भी तरीका का बजट वो कंपेन से साइड होती है. अब 2 तरह की कंपेन होती है. एक होती है कस्टम कंपेन, एक होती है स्मार्ट कंपेन. स्मार्ट कंपेन बस आप बटन ऑन कर देते हैं, अली बाबा खुद ही रीजन भी सिलेक्ट करता है, प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू खुद ही बायर्स तक पहुंच जाते हैं. बट उसके अंदर आपको $500 यूज होता है, आपको पता भी नहीं चलता. क्यों? क्योंकि अब आपको नाइजीरिया से भी लोग देख रहे हैं, अब आपको हर जगह से देख रहे हैं. अब आपने कहा मैं नाइजीरिया में नहीं एक्सपोर्ट, मुझे चाहिए गोरे क्लाइंट से, मुझे नहीं चाहिए. जब मैंने आपके अकाउंट में क्लिक किया तो आपका तो $1 ज़ाया हो गए. तो कस्टम कंपेन होती है. कस्टम कंपेन में ये होता है कि आप रीजन भी सिलेक्ट करते हैं, आप पूरा एक रीजन सिलेक्ट करते हैं, आप लिमिटेड प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं कि यार ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं की एक्सपोर्ट करनी सबसे ज्यादा, इसी के बाहर चाहिए, यूके, यूएस, इटली, इनसे चाहिए. आप रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं, वहां से आपको मार्केट सेगमेंटेशन. अच्छा. अब जैसे दूसरी मार्केट प्लेसेस में होता है ना कि हम लोग या तो CPC पे पे कर रहे होते हैं या फिर CPM पे पे कर रहे होते हैं, फिर कॉस्ट पर क्लिक या फिर कॉस्ट पर माइल्स. तो इसके ऊपर हम लोग करें कीवर्ड रैंकिंग. ठीक है. यहाँ पे हम कॉस्ट पर क्लिक कर रहे हैं ना, CPC कर रहे हैं, तो वो CPC जो होगी वो पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर चल रही होगी. जैसे अब ये टी शर्ट्स मैंने खोली है ना, टी शर्ट्स में मैंने रीजन भी सिलेक्ट कर लिया, तो वो CPC के हिसाब से हमारा बजट वो हो रहा होगा, स्पेंड हो रहा होगा. अब इसके अंदर आप कीवर्ड नहीं सिलेक्ट करते, इसके अंदर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप जब कंपेन बना रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि यार आपकी जो सबसे टॉप की कौन सा ऐसे प्रोडक्ट है जिसके सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कॉस्ट पर क्लिक सबसे ज्यादा आ रहे हैं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे इंक्वायरी सबसे ज्यादा मुझे आ रही है. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप समर का सीजन आ रहा है तो आपने समर के प्रोडक्ट्स जो होंगे उनके ऊपर कंपेन निकाली. फिर अगर आप कहते हैं कि जी यार विंटर आ रहा है तो अब आपने विंटर के प्रोडक्ट्स के ऊपर. इट्स ऑल अबाउट डिमांड, इट्स अबाउट दी व्यूज.
آپ کے پروڈکٹ کے اوپر ویوز کتنی آ رہی ہیں, ان کے اوپر کتنی کنورژن آ رہی ہیں, یہ ان سب چیز, اس میں کی ورڈ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا. نہیں تو وہ جو پروڈکٹ سیزنل نہیں ہے اس کے لیے کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیے, اب کون سا میں نے یہ سمجھایا تھا کہ آپ نے سارے پروڈکٹ نہیں لگانے, آپ نے 5 سے 6 پروڈکٹ جو اپنے ٹاپ سیلنگ پروڈکٹس ہیں نا وہ آپ نے نکالنے. اب آپ سارے یا تو ونٹر کے پروڈکٹ لگا سکتے ہیں یا سمر کے لگا سکتے ہیں, یا آدھے سمر لگائیں آدھے ونٹر لگائیں. یہ مارکیٹ ٹرینڈ بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے سیزن کو بھی دیکھنا ہے, مارکیٹ ٹرینڈ کو بھی دیکھنا ہے. وہ جب آپ کمپینز بنا رہے ہوں گے نا, علی بابا خود تو خود آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جائے گا. کمپٹیشن میٹر کرتا ہے کہ جس طرح کوئی اور سیلرز اپنی کیمپین رن کر رہے ہیں اور ہم بھی اس ٹائم رن کر رہے ہیں, تو اس سے کاسٹ انکریز ہو جاتی ہے. اور جس طرح اگر کوئی بندہ پاکستان میں لوکل سیلر ایکسپورٹ کر رہا ہے اپنے پروڈکٹس کو, کوئی بھی آئٹم, ٹی شرٹس کر رہا ہے, اسپورٹس آئٹم کر رہا ہے, اور کوئی چائنیز سیلر بیٹھا ہوا چائنیز مال پہ کر رہا ہے, وہ بھی کیمپین رن کر رہا ہے اور ہم بھی کیمپین رن کر رہے ہیں, تو کیا اس میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح سوال. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ یار میں نے اس کمپٹیشن کو کیسے ختم کرنا ہے یا اس کمپیٹیٹر سے کیسے اترنا ہے. جب آپ کمپین بناتے ہیں وہ ایک بجٹ دکھاتا ہے کہ جو آپ کا جو سب سے ٹاپ کمپیٹیٹر کون سا ہے اور جو انڈسٹری کا جو وہ ایوریج ہے وہ انہوں نے کس سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل ہوتا ہے کہ یار 20 اس پروڈکٹ کو انہوں نے رکھا $5 کا ویک, ٹھیک ہے, جو ٹاپ کا ہے اس نے رکھا ہوا $7. اب آپ نے اگر اس کو اوور کم کرنا نا تو آپ کو اس سے اوپر کچھ سیٹس کرنے پڑے, 7.5 7.25 یا اس طرح سے کچھ. تو اس طریقے سے آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں. پرائس وار کی ہوگی. ہاں پرائس وار کی ہوگی. ٹھیک ہے, یا تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز یہ کہ جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل کسی نے جیسے ٹی شرٹ لگائی تھی $5 کی, اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یار میں نے اس سے اوپر کیسے جانا ہے. تو آپ ایک تو پرائس کے اوپر اس اوپر جا سکتے ہیں, یا تو آپ اس کے اوپر ایم او کیو کے اوپر جا سکتے ہیں. آپ منیمم ایم او کیو رکھیں, آپ دیکھیں جو اس نے 100 ایم او کیو رکھا تو میں 50 ایم او کیو رکھوں گا. اس نے $5 رکھے تو میں $4.5 رکھوں گا. ٹھیک ہے, اب اس نے اپنی کمپین کے اوپر علی بابا نے آپ کو دکھایا جو آپ کا سب سے اوپر والا کمپیٹر اس نے $5 رکھا ہو, آپ 5 کچھ رکھ دیں, آپ اس اوپر رکھ دیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے. ایک اور سوال یہ کہ جب آپ ایک دفعہ کیمپین رن کر دیتے ہو رین کرنے کے لیے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ٹائم پیریڈ 5 تو ایک ویک ہوتا ہے, تو پھر آپ رین کر, مطلب ابھی تو وہ ایڈ آ رہا ہے نا یہاں پہ جس رین کا, جب ان کا یہ پورا ہو جائے گا تو پھر کس طرح یہ رین کریں گے؟ فرسٹ 2-3 پیجز پہ آئیں گے یا بالکل یہ چلے جائیں گے, کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, اب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب آپ کمپین رن کرتے ہیں نا تو وہ ایک پورے آپ پہلے کمپین بند کر سکتے ہیں, وہ ایک ویک سے پہلے آپ بند نہیں کرتے, پورے ایک ویک کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز یہ. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اب فار ایگزامپل انہوں نے اپنے ایڈ لگایا ہوگا, اب ان کا بیلنس ختم ہو گیا, لیکن اب یہ جو ان کا پروڈکٹ ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ انکوائریز آ چکی ہوں گی, اتنے زیادہ ویوز آ چکے ہوں گے, کلکس آ چکے ہوں گے, اس پروڈکٹ کی اتنی اچھی رینکنگ ہوگی. اب یہ دیکھیں یہ جو نیچے ہے نا ان کے نیچے کوئی ایڈ نہیں لگا ہوا, ٹھیک ہے, بٹ یہ کیوں ٹاپ رینکنگ میں ہے؟ وہ اس لیے ٹاپ رینکنگ میں ہے کہ یہ سپر پروڈکٹ ہے. سپر پروڈکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے اوپر کلکس بھی بہت اچھے ہیں, ویوز بہت اچھے ہیں, انکوائریز بہت اچھی ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا ایک دفعہ ایڈ آپ کی کمپین ختم ہوئی تو وہ اٹھا کے آپ کو پچھلے پیجز پہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ٹاپ کی پوزیشنز ہیں وہ ایڈ کے لیے, لیکن جو پہلے پیجز پہ پوزیشن ہے وہ ضروری نہیں کہ سارے ایڈ والے ہوں, اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں ہاں, فیڈ بیک بھی ہوتے ہیں, بٹ مطلب زیادہ ہوتا ہے آپ کے ویوز کلکس کے اوپر. از دیر اینی ٹول جس سے ہمیں پتہ لگے, کوئی اینالیٹکس کہ ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے ہی اسپینڈنگ لائک دس مچ اینڈ وی ہیو ٹو آؤٹ بٹ ہم. جب آپ کمپین بنا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ساتھ آپ کو کوئی آپشن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ کمپیٹیٹر سیم کیٹیگری کے شو کرتے ہیں. کمپیٹیٹر نہیں, وہ انڈسٹری ٹرینڈس میں بتاتے ہیں, اور وہ بتاتا ہے کہ جو سب سے کمپیٹیٹر جس میں سب سے زیادہ بجٹ رکھا ہوا اتنا $, رکھا ہوا, اب آپ نے اس اوپر جانا تو آپ نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ایک اور بھی ٹول ہوتا ہے جب آپ علی بابا کے اوپر پروڈکٹ لسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کی ورڈ انالیسس ٹول. اب آپ کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار اب پروڈکٹ جو ہمارے ٹاپ رینکنگ میں کیسے آئیں گے, تو اب اگر آپ کے پاس کی ورڈ ایڈورٹائزنگ ٹول نہیں ہے تو آپ کے پھر بھی پروڈکٹ رینکنگ میں آ سکتے ہیں. اس کے لیے علی بابا کا ایک ٹول ہوتا ہے, علی بابا کے اکاؤنٹ کے اندر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کی ورڈ انالیسس ٹول. آپ نے اس کے اندر سے ٹاپ ٹرینڈنگ کی ورڈ جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ ٹائٹل میں یوز کرنے ہیں, اور آپ جب پروڈکٹ پوسٹنگ کریں گے اس کے کی ورڈ میں یوز کریں. ٹھیک ہے, پھر وہ ڈیٹیل میں ذرا ہم آگے جا کے بعد میں دیکھیں گے کہ ہم کیسے پروڈکٹ لسٹنگ کریں گے. ٹھیک ہے جی, جہاں تک بیسک کانسیپٹ سب کو سمجھ آ گیا کہ علی بابا بزنس ٹو بزنس کا ہول سیل کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. پاکستان کی 200+ کنٹریز کے اندر آپ اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
پاکستان کے اندر سے کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ علی بابا کے اوپر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو ٹیکسٹائل، گارمنٹس، سرجیکل، بیوٹی انسٹرومنٹ، اسپورٹس ویئر، اسپورٹس گڈ، لیدر پروڈکٹس، سالٹ، کٹلری، نائفز، ویجیٹیبلز، رائس، یہ وہ اب پروڈکٹس ہیں جن کے اندر پاکستان آلریڈی ایکسپورٹ کر رہا ہے ادر دین علی بابا. جن کنٹریز جو کنٹریز اس چیز کے اندر اسپیشلائز ہوتے ہیں علی بابا کے اوپر بھی آپ کو باہر اسی طرح سے آپ کو انکوائری بھیجتے ہیں. پاکستان کے اندر سے اگر آپ الیکٹرانک پروڈکٹ سیل کرتے ہیں لیکن علی بابا کے اوپر لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہماری ایکسپرٹیز میں یہی چیزیں آتی ہیں. دو طریقہ کار ہوتے ہیں علی بابا کے اوپر بزنس جنریٹ کرنے کے، ایک تھرو اور دوسرا کیا ہوتا ہے دوسرے. تو دو طریقے کار ہیں علی بابا کے اوپر. ایک تھرو انکوائری، جو آپ پروڈکٹ لسٹ کرتے ہیں، ان پروڈکٹ لسٹنگ کے اوپر لوگ آپ کو انکوائری بھیجتے ہیں. دوسرا تھرو RFQ. ٹھیک ہے جی. اب بہت سارے لوگ جو تھوڑا لیٹ ہیں RFQ کا کانسیپٹ بتا دیتا ہوں. علی بابا کے اوپر ایک مارکیٹ ہے جس کا نام ہے sourcing.alibaba.com. یہ دنیا کی سب سے بڑی بائرز کی مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے سب سے پہلے اپنے انکوائریز کے تھرو تو آپ کو کام آ رہا ہے، لیکن اب آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے. ٹھیک ہے. تو sourcing.alibaba.com میں آپ جائیں گے، یہاں پہ جا کے آپ لکھیں گے فار ایگزامپل اگر آپ شوز کا کام کریں تو آپ شوز سبمٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. شوز کے اندر آپ کو دکھا دے گا کہ آج کے دن میں علی بابا کے اوپر 17,000 بائر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ یہاں پہ جا کر اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ بائر ڈھونڈیں گے اور اس کو یہاں پہ جا کے کوٹ کریں گے. تو دو طریقہ کار ہو گیا علی بابا کے اوپر بزنس جنریٹ کرنے کے، تھرو انکوائری اور تھرو RFQ. کنٹری وائز بھی بائرز سر بالکل دیکھ سکتے ہیں. یہ بائر لوکیشن میں آپ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ جا کے کہیں گے کہ جی مجھے یورپ سے چاہیے، آپ UK کا جا کے فلٹر کریں گے، آپ اسپین کا، آپ جرمنی کا، آپ نیدرلینڈ، کسی بھی کنٹری کا آپ یہاں پہ فلٹر لگا سکیں گے اور وہاں سے آپ کو بائر مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ کنٹری وائز ویری کرتا ہے. آپ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی مجھے تو میری تو ایمو جو ہے وہ میں نے کرنے ہی جی 500 سے کم نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یار جو 500 سے زیادہ والے بات آپ مجھے وہ دکھائیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس یہاں پہ جب آپ اس کو یہاں پہ کوڈ کر سکتے ہیں. اگر اکاؤنٹ بنا ہوگا تو ہی کوڈ کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ گولڈ سپلائر ہیں تو آبویسلی بات ہے. اور اس میں اگر پیڈ کمپین نہیں بھی رن کرتے تو جسٹ کوئی کوڈ ہی کرتے ہیں. کوڈ دیکھیے دو طریقہ کار ہے، ایک تھرو انکوائری اور تھرو RFQ. جو کی ورڈ ایڈورٹائزنگ کمپین ہے وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر بھی آپ ٹاپ رینکنگ کر سکتے ہیں. بٹ وہ 5 پہلی پوزیشن ہے نا وہ کی ورڈ ایڈ کے لیے سیٹ نہیں ہے. اس کے نیچے ضروری نہیں ہے. پاکستان میں اگر کوئی 100 اکاؤنٹ ہو گئے تو 100 میں سے 10 سے 12 لوگ ہیں جنہوں نے KW رن کیا ہوگا، باقی سارے KW کے بغیر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان RFQ سے بزنس جو ملنے کے چانس ہے نا وہ 5 سے 10% ہے. باقی جو 90% آپ کو علی بابا کے اوپر بزنس ملتا ہے وہ انکوائریز کے اوپر ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو باہر آپ کو خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو طریقہ کار ہوگا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ علی بابا کے اوپر اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے. کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں سر؟ چار ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے. آپ کا کمپنی بینک اکاؤنٹ ہوگا. کمپنی بینک اکاؤنٹ ضروری نہیں ہے شاپ اوپن کرنے کے لیے، لیکن فار دا ایکسپورٹ پرپز آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے آپ کا کمپنی بینک اکاؤنٹ. ٹھیک ہے جی. کمپنی بینک اکاؤنٹ ہوگا تو آپ اپنی شاپ اوپن کر سکتے ہیں. پھر آپ نے اپنی شاپ اوپن کرنے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سی ممبرشپ لینی ہے، کون سا پیکج میں سے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے منیمم پیکج ہوتا ہے وہ $1,400 کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر اب یہ بہت سارے فیچرز بھی ہوتے ہیں کہ آپ انلمیٹڈ پروڈکٹ پوسٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس 5 شو کیس ہیں. شو کیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شاپ کے باہر سے گزرتے ہیں تو ایک آپ کو ڈمیز نظر آتی ہیں جو آپ کے سب سے ٹاپ ریٹڈ پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ آپ شو کیس کے اوپر لگاتے ہیں جن کی ایکسپوئر یا رینکنگ علی بابا زیادہ کرتے ہیں. وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ یار KWA کے بغیر یا اگر آپ ایڈ بھی رن کریں تو پھر RFQ سر ایک جو پیکج ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ جو بیسک پیکج ہوتے ہیں سر اس کے اندر آپ 20 RFQ کوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انکوائریز آپ کو انلمیٹڈ آئیں گی لیکن یہ جو آپ چیز آپ جا کے کوڈ ڈراؤ کر سکتے ہیں یہ صرف 20 ہے سر. 20 سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. پھر آ جاتا ہے آپ انلمیٹڈ پروڈکٹ پوسٹنگ کر سکتے ہیں. اب وہ جو $500 والا کی ورڈ کا پیکج ہے سر وہ آپ جا کے لیں گے. اگر آپ بیسک پرو پیکج لیتے ہیں تو اس کے اندر $500 کا کی ورڈ کا پیکج ہوتا ہے. لیکن وہ بات کے کام ہے اسٹارٹ ہم لوگ جب بھی کرتے ہیں جب بھی کوئی نیا بندہ ایکسپورٹ کرتا ہے یا جو کے اوپر آتا ہے اور وہ ایسے نہیں رہتا تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بیسک پیکج سے ہی شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ اس میں سے ممبرشپ پیکج سلیکٹ کرتے ہیں. جب آپ نے اکاؤنٹ پرچیز کر لیا آپ نے ڈاکومنٹیشن سبمٹ کر دیا آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا. فرسٹ تھنگ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے جا کے اپنے کمپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. کمپنی پروفائل آپ یہاں سے جا کے جائیں گے
यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ये, या कि आप फ्री अकाउंट होता भी आप ओपन कर सकते, कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी बेसिक कंपनी डिटेल्स होनी चाहिए इसके अंदर, कंपनी इंट्रोडक्शन क्या है जी, आपकी कितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, क्वालिटी कंट्रोल है, R&D कैपेबिलिटी क्या है, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी कितनी है, आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप वो लगा सकते हैं, कंपनी इंट्रोडक्शन है, कंपनी के बारे में क्या क्या चीजें हैं वो यहाँ पे जाके सारा कुछ बता सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप जाके कंपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। कंपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो फौरन से आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग, क्योंकि आपके पास 365 दिन होते हैं, 365 दिन खत्म होते हैं पता भी नहीं चलता, तो आपने जब भी अकाउंट ओपन करनी है कंपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। अलीबाबा के ऊपर जो सबसे मेन चीज है वो हाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, जितनी ज्यादा और जितनी क्वालिटी की प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी आप उतनी ज्यादा इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे उन लिस्टिंग के ऊपर लोग आपको इंक्वायरीज भेजेंगे, इंक्वायरीज आएंगे तो आप उनको ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बेसिक सर कॉन्सेप्ट। लिस्टिंग के लिए कोई क्लास होगी कि हमें ऑटोमेटिक खुद ही सीखना पड़ेगा? यार देखिए, अच्छा जब आप मेंबरशिप वगैरह परचेज कर लेते हैं ना तो फिर आपके प्रॉपर ट्रेनिंग होती है अकाउंट के अंदर कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन टूल कैसे यूज करना है, रैंकिंग में कैसे लाना है प्रोडक्ट को, RFP कैसे कोड करने हैं। ठीक है, वो फिर आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है जब आप अकाउंट परचेज करते हैं। उसके बाद फिर आपको हम हर चीज डिटेल में बताते हैं कि हाँ भैया ये लिस्टिंग, ये पोस्टिंग, ये सब चीजें कैसे आप ये करोगे। ठीक है जी, तो ये 2 तरीकाकार है अलीबाबा के ऊपर काम करने का। किसी का कोई सवाल है तो यहाँ से पूछ सकते हैं। गोल्ड और वेरीफाइड सप्लायर्स में क्या फर्क है? अच्छा, जो गोल्ड सप्लायर होते हैं अलीबाबा के ऊपर जो भी पैकेज आप परचेज करते हैं वो गोल्ड सप्लायर ही होते हैं। ठीक है जी, जो वेरीफाइड सप्लायर का जो ऑप्शन होता है वो पाकिस्तानी सेलर्स के पास मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में जस्ट रिसेंटली वो हुआ तो इसकी जो फीस है वो तकरीबन $50,000 है, तो अभी तक किसी भी पाकिस्तानी सेलर ने उसके ऊपर ज्वाइन नहीं किया। बट ऑब्वियसली बात जितने ये बड़ी फैक्ट्रीज वाले हैं, अब वेरीफाइड सेलर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अलीबाबा क्या करता है, अलीबाबा एक टीम हायर करते हैं, वो टीम आपकी जाके आपकी फैक्ट्री वेरीफाइड सप्लायर के लिए ना आपको कुछ लिमिटेशन होती है वो पूरी करनी होती है कि आपका फैक्ट्री का साइज इतना होना चाहिए, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, हाँ स्टैंडर्ड्स आपको मीट करने होते हैं। जब वो पूरी टीम जाती है वो स्टैंडर्ड का मीट करते हैं, फिर आप जाके अलीबाबा के वेरीफाइड सप्लायर होते हैं। वेरीफाइड सप्लायर के लिए $10,000 फीस होती है, तब आप जाके आपको वेरीफाइड सप्लायर का टैग मिलता है। जो बंदा वेरीफाइड सप्लायर होता है उसका जो आप कहेंगे इंक्वायरी जनरेट करने का जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 100 टाइम्स ज्यादा होता है। सर इसके पुराने होने से भी फर्क पड़ता है, 2 साल पुराना, 3 साल बहुत ज्यादा पुराना? फर्क है। अब अलीबाबा के ऊपर जो जितने पुराने सेलर्स आप होंगे उतना एक तो आपका अकाउंट रैंकिंग में होगा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बायर उतना ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। बायर हमेशा वो नए सेलर्स के ऊपर कम ही ट्रस्ट करता है, लेकिन जितना आस्ता पुराने होते जाएंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई ये लॉन्ग टर्म गेम है, ये शॉर्ट टर्म गेम है, जितना पुराने आप अलीबाबा के ऊपर होते जाएंगे उतना बायर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो ठीक है, तो फिर हम उसको पता करेंगे। गोल्ड बायर के बाद 1 ईयर लिखा जाएगा आपके साथ, या जब आप पहले साल परचेज करते हैं तो आपके साथ 1 ईयर का जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो 2 ईयर? 2 है, लेकिन ये देखिए लिखा हुआ 2 ईयर। ठीक है, इस तरह और भी लोग होंगे इनका क्या लिखा हुआ, इनका लेकिन 7 ईयर लिखा हुआ। इस टैग की तो कीमत है सर सारी, इसी की तो वैल्यू, जितना आप पुराने होते जाएंगे उतना ज्यादा आप के ऊपर आपका जो अकाउंट रैंकिंग में होगा और उतना ज्यादा आप इंक्वायरी जनरेट करेंगे। किसी साल अगर मिस कर जाए तो अगले साल दोबारा 0 से शुरू दोबारा होगा। 0 से शुरू करना। अब 365 दिन के बाद अगर आपका अकाउंट आज एक्सपायर होता है, आज तारीख है 15 अगस्त, ठीक है, तो अगले साल 15 अगस्त तक ही आप रिन्यू करवाते हैं तो आपको फिर वो दोबारा साल मिल जाएगा। 1 साल से ज्यादा का टाइम होगा तो आपको नहीं मिल सकता, फिर आपको शुरू से ही करवाना है। इस साल ये उसमें ऑप्शन जो आता है डायमंड्स का, 2-3 डायमंड जो जेम्स जो होते हैं, अच्छा, उसका क्या कॉन्सेप्ट? उसका कॉन्सेप्ट होता है वो होते हैं स्टार। ठीक है, वो होते हैं स्टार सप्लायर, बेसिकली इसको कहते हैं कंपनी। अब अलीबाबा के ऊपर एक पाथ वे है। अब आप फॉर एग्जाम्पल बात में है, फॉर एग्जाम्पल आपने जाना है इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद आप पहुंच जाए, यहाँ से आप लिंक रोड पे चढ़ेंगे, उसके बाद आप मोटरवे चढ़ेंगे, मोटरवे के बाद आप इस्लामाबाद उतरेंगे, तो ये एक तरीका कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अलीबाबा के ऊपर भी एक पाथवे है। पाथवे ये है कि आपने अलीबाबा के ऊपर सक्सेसफुल सेलर बनना है तो उसके वो स्टैंडर्ड्स होते हैं। आपने 1 स्टार सेलर के लिए आपको इतनी लिमिटेड प्रोडक्ट पोस्टिंग करनी पड़ेगी, वो 500 पोस्टिंग होती है, वो आप पोस्टिंग कर लेंगे, आप 1 स्टार सेलर्स बनेंगे। जितने अच्छे आपके स्टार्स होंगे उतनी ज्यादा आप इंक्वायरी, 1 स्टार होंगे, ठीक है, आपके ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग से बड़ा लिस्टिंग है। लिस्टिंग की बात है।
500 लिस्टिंग करेंगे तो फिर एक एक स्टार नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी प्रोडक्ट, जैसे मशीनरी वाली है तो 50-60 के भी ऊपर आपको 1 स्टार मिल जाए, ठीक है। फिर 2 स्टार के लिए आपको उन प्रोडक्ट के ऊपर इतनी कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतने व्यूज आने चाहिए, इतने क्लिक्स आने चाहिए, नहीं आ रहे तो आपको उन प्रोडक्ट लिस्टिंग को ठीक करने की जरूरत है कि क्यों नहीं ठीक हो चीजें, ठीक है। तो ये एक वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं स्टार रैंकिंग बेसिकली एक पाथवे है टू बी अ सक्सेसफुल सेलर। जब भी अलीबाबा के ऊपर कोई आता है मैं वो कहता हूँ भाई इसको फॉलो कर लो, आप सक्सेसफुल सेलर अलीबाबा के ऊपर। फिर वो आपको खुद ही जो आप कीवर्ड की बात कर रहे थे ना, वो खुद ही आपको नीचे जाके दिखा देते हैं। तो वो एट ए टाइम इतनी लिस्टिंग हम कहाँ से लाएंगे, मतलब अवेलेबल ही नहीं होंगी। पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, आप कह रहे हैं 500 लिस्टिंग पे 1-2 स्टार। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 500 पे ही मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी होता है। नॉर्मली वैसे नॉर्मली 300 के दरम्यान में, 200-250-300 के दरम्यान। 300 लिस्टिंग अभी बाबा को कोई मुश्किल काम नहीं है सर, यहाँ पे तो 5,000 लिस्टिंग है लोगों की। एक प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी में नहीं, अब एक कैटेगरी टी शर्ट के अंदर अवेलेबल है, अपैरल की कैटेगरी है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट उठा कर बताना भूल गया, अलीबाबा के ऊपर इट्स अ सोर्सिंग वेबसाइट, ये सोर्सिंग की वेबसाइट है। जो बायर आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा, आपने जो टी शर्ट का डिजाइन लगाया होगा वो नहीं परचेज करेगा, वो ये कस्टमाइजेशन की वेबसाइट है। जो भी बंदा आएगा वो आपसे अपना मर्जी का प्रोडक्ट परचेज करेगा। आप टी शर्ट बेचते हैं, आप कुछ भी बेचते हैं, वो आपसे अपनी ब्रांडिंग करवाएगा और कहेगा कि भाईजान ये मेरा लोगो है, ये मुझे पहले आप मौका बना के दिखाएं, ये मेरा टी शर्ट का साइज है, ये डिजाइन, वो डिजाइन भी अपना देगा, वो साइज को भी बताएगा, वो ब्रांडिंग भी अपनी बताएगा, लोगो वगैरह सब कुछ उसका होगा। आपने लिस्टिंग से मुराद क्या है? लिस्टिंग से मुराद ये है कि अब आपने टी शर्ट लगा दी ना, तो आप जितनी मर्जी टी शर्ट लगाई जाए, टी शर्ट की जितनी मर्जी लिस्टिंग करी जाए, आपसे 1% चांस है जो आपने डिजाइन आपने लगाया वो आपसे परचेज करेगा। 99.99% चांस यही है। क्यों? क्योंकि वो खुद आगे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका अपना एक ब्रांड है, उसने अपना ब्रांड बेचना है, हमारा ब्रांड नहीं बेचना। तो ये एक सोर्सिंग की वेबसाइट है, लोग यहाँ से आके आपसे प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट है। किसी का मतलब कोई सवाल तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब लोग जो आए हैं यहाँ पे सेशन अटेंड करने अपने बेनिफिट के लिए आए हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली कोई भी इसके बगैर आपका इसमें क्या बेनिफिट है कि आपने सब लोगों को इकट्ठा किया? अच्छा देखिए, हम लोग अलीबाबा के बिहार पे काम करते हैं, ठीक है। अलीबाबा ने हमें कहा, मतलब हमारा काम है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एम्पावर करना है। जब वो अलीबाबा के ऊपर अकाउंट परचेज, हमें अलीबाबा सर्विस देते हैं, ठीक, हमें अलीबाबा उसके बिहार पे पे करते हैं, ठीक है। तो हम अलीबाबा के लिए काम करते हैं, अलीबाबा ही हमें कहता है कि यार ये सेशंस करवाने या ये सारा काम करें, लेकिन बेसिक जो काम रीजन है वो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर। यूजुअली जो पाकिस्तान से बैठे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो या तो मैन्युफैक्चरर्स हैं या उनकी अपनी प्रोडक्ट लाइन है। तो एज ए कोई इम्पोर्टर जो पाकिस्तान से बैठा हुआ है, और जिस तरह को पता है वो पाकिस्तान की B2B मार्केट जो है वो यूजुअली बदामी बाग, शालनी और ये ब्रदर रोड है, तो ज्यादातर उधर ही बैठे हुए जो इम्पोर्टर है पाकिस्तान में, जो सप्लायर्स हैं पूरे पाकिस्तान को, तो या कराची में आप रिम्पा प्लाजा कह लें, तो उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 50-50 साल से एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हैं और उनकी असेंबली इतनी स्ट्रांग है कि वो लाइक ओन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग चाइना में। तो क्या वो भी इम्पोर्ट कर सकते हैं? मतलब कि वो उनका कंपटीशन तो वो चाइनीज फैक्ट्रीज होंगी जिनसे वो बनवा रहे हैं, मगर एक बंदा जो भी अलीबाबा पे आके किसी सप्लायर को कॉन्टैक्ट करता है कि भाई मुझे ये आपसे चीज चाहिए, और वो उसको कहता है इतने पीसेस चाहिए, जितनी मर्जी को बल्क क्वांटिटी में मंगवा ले, एक बंदा जो 50 साल से उनसे क्वांटिटी ले रहा है उससे तो नहीं वो कम्पीट कर सकता। और तो वो मतलब क्या वो कर सकते हैं एक्सपोर्ट उन्हीं प्रोडक्ट्स को चाइनीज से बनवा रहे हैं? जो बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ये सेलेक्ट करना है कि आप क्या कैटेगरी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट कर ली कि आप गारमेंट्स की कैटेगरी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आपने अपने पास 5 से 6 मैन्युफैक्चर या जो भी जिनके पास मैन्युफैक्चर देंगे आपको, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, आपने हमें 6-7 अपने पास आपने लिख ली है, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स की सारी जो कैटेगरीज थी वो आपने लिस्ट कर दी। अब जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप उसको कहेंगे कि यार भैया ये मुझे ऑर्डर आया, आप मुझे वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि अभी आप गारमेंट सर्च करते हैं तो आपके पास चाइनीज सप्लायर्स आएंगे, ये कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं आपके पास ज्यादातर चाइनीज सप्लायर नहीं है, तो आप
اب ایک بندہ ہے جو چائنیز سپلائر سے مال لے کے کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں علی بابا کو ایکسپورٹ کروں، وہ تو نہیں کر سکتا نو وے، کیونکہ اس نے کمپیٹ کس سے کرنا ہے جس سے اس نے مال لیا ہے. ظاہر سی بات ہے اس سے کم تو وہ نہیں دے سکتا نا. اور کوئی جن کو وہ آگے بھی دے گا وہ بھی اس سے بڑے چانسز کم ہو جائیں گے، اور لانگ رن میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں ایک بندہ جو کہ اوور دا ایئر بزنس کر رہا ہے، اور وہ چائنا میں بھی اس طرح نہیں کرتا کہ وہ مطلب کوئی چیز ہے وہ ایک فیکٹری سے مطلب کوئی بیبی بوٹل بنوا رہا ہے، وہ ایک سے نپل بنواتا ہے، ایک سے کور بنواتا ہے، ایک سے ڈبہ بنواتا ہے، اس کو جو پرائس بنتی ہے وہ ایک فیکٹری جو کوٹ کرے گی وہ اس سے بھی کم پڑ سکتا ہے. تو وہ کمپیٹ کر سکتا ہے چائنیز سپلائر سے، تو وہ سیل کر سکتا ہے علی بابا میں کہ مطلب یہ کچھ دیر بعد چائنیز فیکٹریز اپنی پرائسز کم کر دے. ایسا تو نہیں ہوتا. یار مجھے سوال بالکل صحیح ایگزیکٹ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں چائنا سے ہی امپورٹ کر کے اور اسی پروڈکٹ کو آگے ایکسپورٹ کروں تو یار دس از پاسبل، بٹ وہ پرائس میں نا مطلب میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ پرائس کے معاملے میں. آپ فار ایگزامپل آپ انہیں سے لیں گے اور جب آپ پہلے پروڈکٹ منگوائیں گے، منگوا کے پھر آپ اس کو ایکسپورٹ کریں. اچھا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ منگوائے بھی نا، یہ کہہ رہا ہوں وہیں سے بنوا کے بھیجیں، وہیں سے بنوا کے بھیجیں، مگر وہ پروڈکٹ جو پروڈکٹ لائن آپ کی سیٹ ہے جس میں جس طرح یوزلی یہاں پہ پاکستان میں بہت بہت بڑے امپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں. شالمی میں آپ کو پتا ہے پورے لاہور کو پورے پنجاب کو تقریباً وہاں سے ہول سیل سپلائی ہوتی ہے. تو وہ پروڈکٹ سارے چائنا سے ہی آتے ہیں، 99% چائنا سے آتے ہیں. مینوفیکچرنگ تو کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو وہ جو پروڈکٹ جو منگواتے ہیں چائنا سے، اب ان کی بلک کوانٹٹی ہے، ان کو پرائسز جو وہ ملتی ہیں وہ بڑا ڈفرینٹ ہے ایک عام بندے سے جو نیا بزنس اسٹارٹ کرنے جاتا ہے. وہ بے شک جتنا مرضی چائنا جا کے بھی ان سے لے لے تو اس کو وہ پرائسز نہیں ملیں گی کیونکہ ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے. تو وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. مطلب میں نے وہ میرا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ میں نے خود یہاں پہ سرچ کیا کہ اس اسپیسیفک پروڈکٹ اب وہ چائنیز سپلائر ٹاپ پہ آ رہے ہیں، ان سے سستے ہی ہم بیچ سکتے ہیں کیونکہ ہماری سورسنگ میں سستی ہے. کیونکہ وہ ایک سمپل اگر چیز دے رہے ہیں پوری اپنی کسٹمائز ڈبے کے ساتھ ہر چیز وہ، اور ہم اگر بنوا رہے ہیں، ہم 4 فیکٹریوں سے بنوا رہے ہیں چائنا میں، تو ہماری پرائس ان سے کم ہے تو ہم ان سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دیر بعد یہ چائنیز سپلائر ہی اپنی پرائس نیچے لے آئے ہیں. ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ وہ پرائس وار میں آ کے اپنی پرائسز کم کر کے ہمارا پروڈکٹ ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو یہ بیچ رہے ہیں. بٹ وہ مطلب چائنا میں 90% سیلرز ہوتے ہیں وہ زیادہ جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں نا وہ آن لائن کہیں نہ کہیں بیچ ہی رہے ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر آن لائن ہوتے ہی ہیں، مطلب علی بابا کی اوپر ہو گئے، امیزون کی اوپر ہو گئے. پاکستان میں کتنے گولڈ میں اس سے زیادہ جو تقریباً پاکستان میں اپروکسیمیٹلی اگر کوئی نمبر ہے تو 7-8 ہزار ہونے سے زیادہ ہے. اور کتنے پرسنٹ سکسیسفل ہوئے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ تقریباً ہے اس ٹائم 2000 سے. اور آپ ان کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ 65%. 65%. اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے سیل کرنے کے لیے؟ کیا اپنی پرائس کو کم کریں؟ پاکستان سے فار ایگزامپل لیدر کے شوز کی بات کریں 100 ہیں تو آپ پاکستان میں ایک اچھے ایکسپورٹر آنے کے لیے ان دی علی بابا پلیٹ فارم کیا اپنی پرائس کو کم کریں؟ کن چیزوں کو وہ بائر خیر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کا جو آپ کا ڈسپلے ہوتا ہے نا اسٹور کا، وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. ڈسپلے وہ ڈیپینڈ وہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے باقی چینل، وہ باقی آپ کے کمپیٹیٹر. جتنا اچھا آپ کا ڈسپلے ہوگا اتنا بہتر آپ کے اوپر ہوگا. دوسری چیز ہوتی ہے آپ کی پرائس. آپ نے جب بھی پراپر چیز لسٹ کرنی ہے آپ اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھیں کہ وہ یار وہ کیا اس کے اندر پروڈکٹ اور وہ پرائس لسٹ کر. ایک مارکیٹ انالیسس اس طرح ہوتا ہے کہ ہر بندے نے جو ٹی شرٹ کی پرائس رکھی ہوئی ہے وہ $3 سے $4 کے درمیان لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اگر انکوائری جنریٹ کرنی ہے تو مجھے تھوڑی سی اپنی پرائس کو گرانا پڑے گا. بٹ موسٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوتا ہے، جو آپ کا ڈسپلے ہوتا ہے نا سارے گیمس کے اوپر، یہ اس کے اوپر چل رہا ہے. آپ کے تھرو وہ رجسٹریشن ہوتا ہے، اس کے بعد جو ٹریننگ ہے وہ فری آف کاسٹ، ہمارے کوئی چارجز نہیں ہوتے. یوزلی کتنے ٹائم پیریڈ میں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ظاہر اٹس آل ڈیپینڈنگ اپون دا پرسن. کچھ لوگ ہوتے ہیں، اچھا علی بابا میں کانسیپٹ ہے میں یہ بتانا بھول گیا کہ ہر لے مین کی لے مین سے مراد یہ کہ کوئی بھی بندہ لیپ ٹاپ انٹرنیٹ یوز کرتا ہے علی بابا کے اکاؤنٹ کے اوپر خود بھی لسٹنگ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو سیکھنا اس کے اوپر کام کرنا بہت آسان ہے. اس میں بہت زیادہ نہیں ہے، میں رپورٹ کر رہا ہوں کوئی اتنا ایک چیز وہ آپ کو میں نے دکھانی بھی تھی کہ اس میں جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا